آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ایک روایت کے مطابق حضرت کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہا کی لکھی ہوئی نعت کے مصروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. عربی زبان کے مصرے ہیں، پوری دنیا کے عاشقوں کو ازبر ہیں. صوفیہ کہتے ہیں یہ وہ نعت ہے جسے سن کر کے مقربان بارگاہ الہی نہیں جھومے، جس نعت کو سن کر کے مدینہ پاک کا کلائمیٹ، مدینہ پاک کی زمین، وہاں کی آب و ہوا ہی نہیں جھومی، بلکہ جس نعت کو سن کر کے خود حضور بھی جھوم رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے. شہزادیاں بنو نجار خاندان کی پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آئیے میرے امام نے اسی عربی زبان کی نعتیہ شاعری کو، اب اگر کوئی اس کو اردو زبان میں سننا چاہتا ہو تو پڑوسی ملک کے بڑے عظیم شاعر نے اس کو یوں 20% ضم کیا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں اگر یہ غریضہ ہم سب کا ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام گویا ہوئے اس بارگاہ نور و کرم میں تو آپ یوں رقم تراز ہیں. میرا امام کہتا ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. نعت کے بڑے بڑے شعر پڑھے گئے. میں جس مزاج کا ہوں، قاری شعیب بھائی میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، قاری قطب الدین صاحب بھیونڈی میں بہت بڑا علمی مرکز قائم کیے ہوئے ہیں، اور قاری شعیب صاحب قبلہ اپنے بھائی نفیس بھائی وغیرہ دوستوں کے ساتھ، عبد الجبار بھائی کے ساتھ، صابر بھائی کے ساتھ آیا. میرا اپنا مزاج ہے وہ سن لیں، شاید اس مزاج سے ہر شخص متفق نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ بغیر کسی تاخیر کے حضور کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں. 2 گھنٹے کی محفل کرایا کریں، اس کے بعد رخصت کر دیا کریں. میں اپنی دلی جو کیفیات ہے وہ بیان کروں. 2 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مجلس میں، اگلی تقریب میں پھر انہی مبارک مہمانوں کو بلا لیا کریں. بھائی محترم حنیف برکاتی صاحب ایسے نہیں ہے کہ ان کو 2-3 کلام کے بعد چھوڑ دیا جائے. مشکلوں سے ملتے ہیں تو آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بھائی عبدالحکیم اشرفی صاحب 1-2 کلام سے دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. اور ہم بھی رات کے 11 بجے مائک لیں گے تو یہ خدشہ، یہ خوف رہے گا، پتہ نہیں کب ادھر سے آواز آئے وردی والوں کی بھائی آواز کم کرائیں، آواز کم کرائیں. تو قطعاً دل متحمل نہیں ہوتا اور سکون بھی نہیں ملتا ہے نا. تو تھوڑی سی کوشش کیا کریں، نہیں اس کا ایکو بند کر دیں، آواز بڑھائیں. بھائی اس کا ایکو بند کر دیں، آواز بڑھائیے گا، ٹھیک ہے. اور باہر کے سارے ہارن بند کر دیجیے گا، ایسی آواز رکھیے گا. ایکو بالکل نہیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں آپ، اور بڑھا دیں. باہر کے سارے ہارن بند کر دیں آپ. ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو، اسے سونے دیجیے، سمجھ لیں، اسے آرام کرنے دیجیے. استاد شورا محترم علامہ قمر سلطان پوری صاحب کو دیکھا میں نے، آپ کی نعتیہ شاعری کے مجموعے کلام پر علامہ مشتاق احمد نظامی کا تبصرہ دیکھا. میں انہی کے مدرسے کا جاروب کش ہوں. بڑے ذی فہم لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں اپنی پسند کے 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی پسند کی ڈائری سے 1-2 مصرے پڑھوں گا. نوازش مہربانی. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں. دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں. دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں. اپنے اساتذہ کے بیاض عشق سے 1-2 مصرے پہنچاتا ہوں. بیٹھیں اور تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں بیٹھیں
اور یہ बाले शाह सरकार कादरी की बारगाह के मुबारक खुद्दाम तशरीफ फरमाएं, और मिंबर शरीफ के उलमा की जूतियाँ मेरे सर का ताज। सब के लिए गुंजाइश और इजाज़त है, जिस वक्त चाहें अपनी अपनी मसरूफियत के चिराग को गुल ना करें, बुझाएं नहीं, उसे रोशन होते हुए आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है। थोड़ी सी बात होगी इंशाल्लाह। देखिए मैं गुजारिश एक दो मिसरे पढ़ता हूँ जी, हुजूर करम फरमाएं। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अब आपने समझ लिया कि इसका काफिया क्या है, इसकी रदीफ क्या है। देखिए मुश्किल है, इसके बाद का शेर पढ़ना मुश्किल है। और आखिरी वो उस शेर के आखिरी हुरूफ तक पहुंचिएगा, फिर समाप्त कीजिएगा, फिर कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। दरमियान में कोई बड़ी आवाज बुलंद ना कीजिएगा, कोई हतमी फैसला ना लीजिएगा। सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। देखिए असादा बैठे मेरे सर पर बुजुर्गों का साया। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ। ठहर जाए, मुश्किल काम है यहां पर दाद देना। पता नहीं शायर क्या कह रहा हो। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ, फरमाना चाहिए मुझे फरमा रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ, फरमाना चाहिए मुझे। एक शेर का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, मिला बड़ी मुश्किल में, लेकिन तब तक शायर दुनिया से चला गया। लेकिन शेर सुने, मेरा इंतखाब देखें आप। ये मेरा माइक पर ये जो मेरा साथी है ना, ये तकरीबन 28 साल का, समझे। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात मेरे लिए नहीं है। सुने आप, अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ, फरमाना चाहिए मुझे फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। वो शेर हमारा जिसके लिए मैंने 3 शेर पढ़े, बैठे हुए हैं, इनके कदम को चूम करके आखिरी शेर इस कबील का। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। शेर सुनना आपकी जिम्मेदारी, पढ़ना मेरा काम, दाद देना आशिकों का काम है कि क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के, नारे तकबीर, हाँ कितना दिल था नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं। मेरे भाई ने इशारा किया था कैसे भाई, वो नफीस भाई की मजलिस से मैंने रात में नाम के 2-3 मिसरे पढ़े थे, उसके पढ़ने के लिए बस बैठे रहे। मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ी सी बात जो है ना वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आधा घंटा कभी कभी 1 घंटे के बाद आता है। ये है मसला मेरे साथ, ठीक है। आपकी समातों पर कोई बात गिरा नहीं गुजरेगी। एक हुक्म है, एक इरशाद है, मैं हुजूर की सीरत बयान करता हूं। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। इस कलाम का ये बड़ा कीमती शेर, आता भी न था और थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था। कैसा आका था, ये नफीस भाई हैं जिनकी दावत पर आया तो फिर यहाँ आया, आपके कदम के नीचे बैठा। इन्हीं के जलसे में नात मैंने शेर रात में पढ़े थे, तो भाई ने हुक्म दिया, मैंने वो पढ़ दिया। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था।
آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بہت خوب بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آخری شیر کے اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ ہاتھوں کو محبت سے اٹھائیں، کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، کسی سے سلام کرو، میرے سلام کا جواب دے، درود مل کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر بھول جائیے گا، لیکن عبدالحکیم بھائی اور حنیف بھائی کے بعد میں مائک پر ہوں، میرے اساتذہ موجود ہیں، انہوں نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے، قاری صاحب میں جانتا ہوں، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب اور سرکار مجاہد ملت علامہ اسرار کوٹا والے حضور مظفر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ کامل سہسرامی صاحب، آپ اس بیلٹ کی فوج کے سپاہی ہیں اور آپ کا تعلق جس شہر سے ہے، یہ شہر انور سلطان پوری کا ہے، اجمل سلطان پوری کا ہے، مجروح سلطان پوری کا ہے، ساحل سلطان پوری کا ہے، اسی قبیل کا یہ مبارک لہجہ موجود ہے، دعا کرے اللہ سایہ دراز فرمائے۔ الحمدللہ بڑا اس میدان میں نے ان بزرگوں کو بہت دیکھا ہے، تحریروں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، اور دعا کرتا ہوں اللہ ان مبارک آوازوں کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ پروردگار عالم ان آوازوں کی سائبان کے نیچے نئی نسلوں کو بیٹھ کر کے نعتیہ شاعری کی زلفوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر غزل کا دعائیہ لہجہ ہے کہ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر، خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں، خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث شریف سن لیں، پھر سلام کو پھر سے ریورس کریں گے انشاءاللہ۔ سلام کرنے کی جو رسم تھی وہ آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے، ہم اسی لیے بیماریوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ سلام کرتے تھے، کہتے السلام علیکم، میننگ اللہ تجھے سلامت رکھے، لوگ بیماریوں سے بچ جایا کرتے۔ اب تو بائے بائے کا دور آ گیا۔ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مقبول عاشق تھے، بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے۔ جب بھوک زیادہ لگتی تو اپنے بچوں کو بٹھا کے کھانے کی باتیں کرتے، بچے تڑپتے تو پھر مدینے والے آقا کی باتیں کرتے، بچے سو جاتے، وہ بھی روتے روتے ماں باپ سو جاتے، وہ غریب شہر مدینہ اچانک امیر شہر مدینہ بن گیا۔ حضور کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے، یہ خانہ خدا ہے، وہ اتصال کی زمین ہے، یہاں پر جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ان مشائخ کے سامنے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس حدیث شریف پر انشاءاللہ ابھی گھر جانے کے بعد عمل کرو گے؟ حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، کوئی قسم نہیں، پھر بھی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری بنتی، قلیل تنخواہوں میں بچوں کی پرورش، ملت کا درد، غربا نوازی، یتیم نوازی، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ گھرا رہتا ہے۔ ان کو زیادہ اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے۔ جب سے میں نے حدیث شریف سنی پڑھی تب سے میرا ناغہ نہیں ہوا، ابھی میں نے اسماعیل بھائی کے گھر کے قدم رکھا تو میں نے حدیث شریف پڑھی، اس پر عمل کیا، اسے آپ بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیں انشاءاللہ۔ بولے بڑے غریب تھے، حضور کے غلام تھے، اچانک جب مدینہ شریف میں وہ امیر شہر مدینہ بن گئے، بڑے پیسے والے، تو حضور کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے بولے یہ بتا تیرے گھر میں بڑی غریبی تھی، اچانک تو امیر کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بیان کی تھی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے کیسے حضور کے عاشق تھے، اپنے گھروں کی مفلسی کا ذکر بھی اس سے کرتے تھے جس کو اللہ نے کائنات کی پیدائش کا سبب بنایا۔ تو صحابہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی۔ کتنی؟ اونچی بولے، 3 باتیں بتائی تھی۔ جب سے ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، غریبی میرے گھر سے باہر چلی گئی، دولت میرے گھر میں آ گئی۔ صحابہ نے کہا اگر دقت نہ ہو تو مجھے بتا دیں، وہ کہتے ہیں سن لیں، میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی۔ بچے سنے، میرے بھائی سنے۔ کہا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کوئی مشکل؟ بولے 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 کوئی دقت؟ سلام انسلٹی ہوگی، امیج گر جائے گی۔ بولے سلام کرنے میں جب حضور فرماتے ہیں گھر میں جایا کرو تو سلام کر لیا کرو، کوئی بھی ہو تب بھی سلام کر لیا کرو، کوئی نہ ہو۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا آقا گھر میں کوئی نہ ہو
تب میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کر لیا کرو. کہا حضور کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں. اب آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ علماء کرام کے بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ ان سے سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی السلام علیکم. ماں کہتی بیٹے وعلیکم السلام. اللہ تجھے سلامت رکھے. بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام. اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے. آپ کی بیٹیاں کہتی ہیں وعلیکم السلام. اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو، لیکن سلام کرنے کی اگر پڑ گئی عادت اور آپ نے گھر میں قدم رکھا، کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جھاڑو پوچھا لگانے والی مسلمہ عورت بھی نہیں تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا، آپ کی بڑی عادت، آپ نے کہا السلام علیکم. جواب مدینے والے نے دیا. اگر زندگی میں ایک مرتبہ حضور کہہ دیں وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پوری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی. اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے سلام کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. بیماریوں کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں لوگ دعا کسی سے لیتے نہیں ہیں. اب تو چہرے دیکھ کر کے، لباس، اسٹیٹس، کپڑے اور پھر حسن دیکھ کر کے لوگ سلام کرتے ہیں. پہلے کے دور میں نہیں. اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے سلام کے دعا کی پاکیزہ قندیل کو منتقل ہونے دیں. دعا کریں. یہ بات پہلی بات تھی جو حضور نے بتائی. اب کتنی بچی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. قاری شعیب بھائی نے بھی آپ کو سلام کی برکتیں کہ جام آپ کی سماعتوں کے ہونٹوں کے قریب رکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے بھی سلام کر لیا کرو. تو وہ کیسے کریں گے؟ گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کیجئے گا، پھر کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زور سے پڑھ کے بتائیں کیسے. اب کتنی بچی ہیں؟ ایک. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو. 10 سیکنڈ سے کم وقت لگے گا. صحیح ہے. پیسے کمانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں گلف کنٹری اور ماں باپ کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو پاتے. یہی پیسے پیسے. گھر بیٹھے بیٹھے حضور کی سنت پر عمل کریں، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بولیں میں سلام کرتا ہوں، اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود حاضر باش ہو کر کے پڑھا جاتا ہے. اور آپ پڑھیں کہیں سے، مارکیٹ میں پڑھیں، اپنے کاروباری چیئر پر پڑھیں، حضور سنتے ضرور ہیں. یہ بات خود حضور نے بیان فرمائی، اور جو بات حضور نے بیان فرمائی وہی حق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہے. مکہ شریف میں میرے آقا کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں امی خدیجہ نے حضور سے پوچھا تھا آقا میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، مجھے بتا دے وہ کس حالت میں. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور دے سکتا ہے. لیکن علامہ شاہ قاری قطب الدین صاحب خلیفہ مشائخ بغداد، یہ بات بتا دوں یہ بات مرزا نہیں سمجھ پائے گا. یہ بات مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. میرے آقا کی بیویوں میں سے امی خدیجہ حضور کی سگی بیوی ہے، کہتی ہیں آقا میرا ایک بیٹا آپ کا بیٹا تھا، بچپن میں انتقال کر گیا، وہ کس حالت میں ہے؟ حضور کا جواب سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا. کہاں ٹہل رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. جواب ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا نے ایک سوال آگے قائم کر کے خود اس سوال کو مشکل کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب حضور کی بیوی کا جواب سنو. وہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں. کیوں؟ تو حضور کی بیوی اپنی خدیجہ فرماتی اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. شاعر کہتا ہے خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گلِ چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی پڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. اونچی بولے اونچی بولے انشاءاللہ. ایک بات درود کے حوالے سے، اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ معاشرے کی اصلاح، اس حوالے سے تھوڑی سی اسلام کی افادیت، اس کا جو آئین ہے اس کے حوالے تھوڑی سی بات ہوگی. درود کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہو جائیں، حساسیت رکھیں اپنے اندر، آپ درود پڑھنے کے عادی ہوں. درود ایک ایسا مبارک عمل ہے جو پڑھنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک عاشق تھا،
और छोटे से कपड़े का गट्ठर अपने सर पे रख करके और गली गली वो कपड़े का कारोबार करता था। लेकिन उसकी एक खूबी थी, जब घर से निकलता तो दुरूद पढ़ते हुए निकलता था। क्या पढ़ते हुए? दुरूद पढ़ते हुए। जब कोई कहता कि इसमें क्या वो कपड़े हैं कितने के, तो जब दाम बताता तो पहले दुरूद पढ़ता था, बेचने से पहले दुरूद पढ़ता था। कपड़े को जब वो निकालता दिखाने के लिए दुरूद पढ़ता रहता। पैसों के आवागमन के मामले में दुरूद पढ़ता था। कपड़े गट्ठर सर पर रख के जब घर वापस आता दुरूद पढ़ता। सोने से पहले हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। उठने के बाद वजू करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। वो आशिक कहता है कि एक दिन मैं सो गया अपनी झोपड़ी में, जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की। आसान तो नहीं है, बड़ा काम है। वो कहता है मैंने हुजूर की ज़ियारत की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दुरूद पढ़ने लगा, साहिब दुरूद को देख के दुरूद पढ़ने लगा। वो कहता है जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से मेरे बाजुओं को पकड़ा, दोनों बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते ऐ मेरे आशिक, तू जिन होठों से मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो होठों को मैं चूमना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप मदीने से आने वालों के कदम चूमते हैं, खजूर देते हैं तो कुचलियां जेब में रख लेते हैं, जमजम देते हैं तो खड़े होकर पीते हैं। आप जरा सोचो कि हुजूर कैसे करम फरमा है, मुशफिक और मेहरबान है। मेरे आका ने उनके दोनों बाजुओं को पकड़ा उस आशिक के, फरमाया मेरे आशिक मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है। वो रोने लगा। उसने कहा ना 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 हुजूर, मेरे होंठ बड़े गंदे हैं, ये नापाक हैं, ये इस गुनहगार के होंठ हैं, और आपके ये नूरी होंठ, काफूरी होंठ, अल्लाह अल्लाह। इन्हीं होठों के बारे में मेरे इमाम ने कहा पतली पतली गुले गुस्से की पत्तियां। वो कहता अगर वो इस दौर में होता तो वो ये कहता इन लबों की नजाकत पे लगा। उलमा कहते उन लबों की नजाकत पे, लेकिन उसको इतनी अथॉरिटी थी, कह सकता था इन लबों की नजाकत, तहरीफ करने का उसे हक था। वो कहता मैं रोने लगा, मैंने कहा ना ना हुजूर मेरे होठों को न चूमे। मेरे आका फरमाते मैं तेरे होठों को चूमूंगा। वो कहता है जैसे मुझे महसूस हुआ अब बस हुजूर के दोनों होंठ मेरे होंठ से लग जाएंगे, मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। जब मैंने चेहरा घुमा लिया तो हुजूर के दोनों होंठ मेरे गाल पे चिपक गए। जब मेरे गाल पे चिपक गए तो ठंडक महसूस हुई। ठंडक महसूस हुई तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो बेदार हो गया, ख्वाब से रिश्ता टूट गया। वो कहते जब मैं बेदार हुआ तो मैंने क्या देखा, मेरी झोपड़ी महक रही है, मेरे घर के दरो दीवार महक रहे हैं। वो कहता है मैं टूट गया। फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद जब गली से गुजरा ना तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहर ना भाई ठहर ना। मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा कि इतना गरीब इंसान है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटियां नहीं है, रहने के लिए कायदे का मकान नहीं है, इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगाया? इतना कीमती इत्र तूने कहां से लगा लिया? उसने कहा खुदा की कसम मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। लोगों ने कहा वो जो खुशबू तेरे बदन से आ रही, रो के बोला जो खुशबू मेरे बदन से आ रही है मेरे बदन की खुशबू नहीं, हुजूर के बदन की खुशबू मेरे बदन से आ रही है। तुझे कैसे मिल गई? कहा दुरूद पढ़ने की वजह से। ऐ लोगों ये क्या नुकसान है, क्या तकलीफ है आपको और हमको? आज दुरूद भी नहीं पढ़ते, 10 मरतबे भी नहीं पढ़ते, मोबाइल के सहारे से 4-4 घंटे बिजी रहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सूफी सुल्तान मियां का एक कौल है, हजरत आप फरमाते हैं नई नस्लें मोबाइल अपनी उंगलियों में कैद करके रात के 2-3 बजे तक बिजी रहती हैं, स्क्रीन पर खेल कूद सारे ड्रामे देखती रहती हैं और दुरूद नहीं पढ़ती। उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो बच्चे सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं बेटा तुम तो सो जाते हो लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते हैं। मैंने उस गारे सजदा को देखा है जिसमें हुजूर को जिब्रील ने कहा था मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। हुजूर इतना रोए थे कि पत्थरों पे हुजूर के आंसुओं के निशान पाए जाते। आज भी आप जाएं ये पुरानी मछली की मार्केट अगर किसी से पूछे मस्जिद हराम के बगल में और मसाजिद सबआ के पीछे एक पहाड़ी है, जबल सलाह के पीछे वो पहाड़ी, मैं उसमें 2 मरतबे गया हूँ। खुदा की कसम हुजूर के आंसुओं की आवाज़ सुनाई देती। अपनी उम्मत के गम में हुजूर इतना रोते थे। उम्मत है कि याद नहीं करती है।
2 रकात नमाज पढ़ करके एहसान करती है। दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत से सरशार फरमा दे। आमीन कहें, आमीन। मोहब्बत से दिल कहें तो इस खाने खुदा के दरोबाम के साए में जिन फरिश्तों की आज ड्यूटी हो उनको मुबारक उलमाए किराम के कांधों पर और आप सब के कांधों पर जो फरिश्ते उनको गवाह बना के बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो दीन इस्लाम। हम कहें तो तब भी दीन बेहतर है और ना कहें तब भी बेहतर है। वक्त कम है, समेटना भी गुफ्तगू है, ठीक है। बस इतना बता दो कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन कौन सा है? ऊंची बोले। किस मामले में? या तो गोश्त खाने वाला मजहब हो, हाँ, गंदगी वाला मजहब हो गया, बुजुर्गों की ताजीम ना करने वाला मजहब हो गया, हाँ, मुसलमानों को तहजीब और सकाफत से दूर कहा गया, ये बहुत गंदी कौम कहा गया। ये कैसा है? ये स्टिकर हमारी पेशानी पे चस्पा है। मालूम है आपको, जब वो जिंदा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दुनिया का बहुत बड़ा ईसाई दानिश्वर था, लंदन के बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो, सुकून कैसे कायम हो। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ईसाई था। जब उसके माइक पर आने की बारी आई तो उसने कहा चाय लाए, एक पहली चाय लाई जाए। तो वेटर ने चाय ला के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को दिया। बहुत बड़ा दिमाग रखने वाला ईसाई दानिश्वर था। जैसे चाय टेबल पर रखी गई, बड़ा पैलेस था, बड़ा हॉल था, उसमें ईसाईज़म, यहूदीज़म और बौद्धिस्ट के लोग बैठे हुए थे और टॉपिक था दुनिया में सुकून कैसे कायम है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के सामने चाय लाई गई। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा ये बताओ ये चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी? तो वेटर ने कहा बॉस ये तकरीबन 7-8 मिनट तक गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा मैं ईसाई हूँ और इस महफिल में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी देर तक फिर मदीने में आमिना का लाल दोबारा आ जाए तो दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर लगता है वाकई उसने सच्ची बात कही, इसे लिख लीजिए, लेकिन 2 सतूर छोड़ के लिखिएगा, अभी और भी जुमले हैं। वो कहता है कि मेरी नज़र में दुनिया का सबसे अजीम इंसान कोई है तो आमिना का लाल है। हुजूर के बारे में कहा दुनिया की सबसे अजीम ज़ात अगर कोई है तो अल्लाह के रसूल की है। फिर वो कहता है कि ऐ लोगों तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है? लोगों ने कहा आप बताएं। कहता है वो कुरान है। खुश हो जाओ यार। वो फिर कहता है तीसरी बात मैं बता दूं दुनिया का सबसे अजीम मजहब कौन सा है? लोगों ने सर आप बताएं। कहता है मजहब इस्लाम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर वो पलटा, अभी एक सतर बाकी है, उस पर ये जुमला भी लिखे। फिर कहता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लेकिन दुनिया की सबसे बदतर जलील घटिया कौम अगर कोई है तो मुसलमान की। इतनी आसानी से कोई अपनी इज्जत नहीं बेचता जितनी आसानी से ये कौम बेचने लगी। इतनी आसानी से किसी ने अपना धर्म नहीं बेचा जितनी आसानी से इस कौम ने अपना धर्म बेचा। इतनी आसानी से किसी ने अपने रूहानी गाइड की तौहीन नहीं की जितनी आसानी से इस कौम के लोगों ने हुजूर की तौहीन की। हम जमार से ज्यादा हुजूर को जलील कहा गया और हम हैं कि ख्वाब खरगोश में मस्त रहे। हुजूर को अपने जैसा भाई कहा गया, हम खामोश थे और दुरूद ना पढ़ के हुजूर की रूह को हम तकलीफ देते रहे। हुजूर के होने का यकीन था, ईमान था, लेकिन हमने गाने बजाने की महफिलों को आरास्ता किया। अल्लाह अकबर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है दुनिया की सबसे घटिया और जलील और बदतर कौम अगर कोई है तो मुसलमान की। फिर एक अखबार नवीस खड़ा हुआ, उसने कहा बॉस ये बताएं कि सबसे बेहतर दीन मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छी किताब कुरान है, सबसे अच्छा इंसान आमिना का लाल है, तो उसको फॉलो करने वाली कौम इतनी घटिया क्यों होगी? तब उसने एक जुमला कहा इतनी बेहतर किताब कुरान, इतना अजीम मजहब इस्लाम, इतना अजीम इंसान आमिना का लाल पा करके भी उसकी अजमत को इस कौम ने अब तक समझा नहीं है, इससे घटिया कौम कौन होगी? 3 दिन पहले की खबर है, बरेली मुरादाबाद की 2 लड़कियों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। 3 दिन पहले की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तकरीबन 2014 से लेके अब तक 44,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने अपना मजहब बदल दिया। हाँ, क्या किया जाए? कहे कि मुआशरे की इस्लाह, कहे का दर्द, समझ रहे हैं आप? मैं गुजरात गया था, बहुत जाता हूँ, आया भी हूँ, वहीं जाऊँगा जहाँ से मुझे पूना जाना है, फिर कारी साहब के आना है, फिर मुझे गोवा जाना है, अहमदाबाद जाना है। मैं उधर गया था तो मेरा एक दोस्त
हिंदू भाई, वो गाड़ी चलाता था। तो मैंने उससे पूछा कि हमारे जाने के बाद क्या करते हो, गाड़ी कहाँ कहाँ चलाते हो? तो वो कहता है कि देखिए भाई, ये गाड़ी मैं अपनी हॉस्टल में लगा के रखा हूँ। मैंने कहा हॉस्टल में क्या करते हो? बोले वो लड़कियां रहती ना उसमें मैंने पूछा वहाँ क्या करते हो? तो वो कहता है कि रातों को लड़कियां अपनी इज्जत बेचने के लिए बाहर निकलती हैं तो मेरी गाड़ी का सहारा लेती हैं। खुदा की कसम ये मस्जिद है, मुझे बताने में तकलीफ होती है, खाना नहीं निवाले हल्के से उतरता। उसने अपना मोबाइल निकाला, कहा देखे भाई, इसमें सबके नंबर लिख रखे हैं जिन लड़कियां अपनी इज्जतें बेचती हैं। फिर मुझे देख के बोला अगर कहो तो ये बात बता दूं। मैंने कहा क्या? तो वो कहता है इस हॉस्टल में सबसे ज्यादा मुसलमान लड़कियां अपनी रातों को इज्जतें बेचती हैं। बताएं, जो दुरूद पढ़ने के लिए जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया था, चुन लिया था हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, आज वही लड़कियां खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती। किस मुआशरे की इस्लाह की जाए? आप इटालियन सामान के हमारे यहाँ वाश बेसन लग गए, वाशरूम में कितनी कीमती चीजें लग गई, पड़ोस में क्या हो रहा है हमने सोचा भी नहीं। इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम कैसा दर्द रखना है, कैसा हसास मजहब है, हमने किसी से बताया भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटियां जवान हो गई, बाप को बेटी से मतलब ही नहीं, बेटियां कहाँ आ रही हैं कहाँ जा रही हैं। मोहब्बत करेगा भी तो ड्रामाई तौर पर, जबकि हुजूर का किरदार अपनी बेटी फातिमा के साथ कैसा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के लिए 7 बाई 7 का एक मकान अपने घर से मिला हुआ दिलवाया था। जब उसकी दीवार खड़ी हो रही थी तो हुजूर ने बीच में एक रोशनदान बनवाया था, एक बीच में सुराख बड़ा सा करवाया था। मेरे आका इस तरफ अम्मी आयशा के साथ रहते थे, उस तरफ हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा, मौला अली, जनाबे इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहसिन, मखदूमा ज़ैनब रहा करते थे। इधर भी पर्दा लगा हुआ था, उधर भी पर्दा लगा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने घर में तशरीफ लाते तो उस रोशनदान के करीब खड़े हो जाते और उस पर्दे को हटाते, फरमाते बेटी फातिमा, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा। तो फातिमा किसी भी मुबारक हालत में होती खड़ी हो जाती और उस रोशनदान के करीब आती और अपने घर के एरिया वाले पर्दे को हटाती। सामने हुजूर होते, हुजूर के सामने फातिमा होती। फातिमा कहती जी अब्बू क्या बात है? मेरे आका रो के बोलते कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा है, तुझे देखने का दिल कह रहा है। हुजूर ने अपनी बेटी को अपनी मुबारक निगाह के साए में रखा और ऐसे जलवे नूरे खुदा के मुबारक रस्सी में मुक़य्यद किया अपनी शहजादी को कि वो पूरी कौम की लड़कियों के लिए आइडियल बन गई थी। लेकिन लड़कियों ने मखदूमा फातिमा के किरदार को फरामोश कर दिया। हाँ, मुआशरे की इस्लाह के लिए कौन से नुस्खे अपनाए जाए? गरीब दरवाजे पर आता है तो उसे हम लात मार के भगा देते हैं। हाँ, लात मार के भगा देते हैं। खाने के टेबल पर बड़े बड़े चावल के ठेले जूतों के नीचे पड़े रहते हैं, रोटियां हमारे पैरों के नीचे पड़ी रहती। मस्जिद के करीब से गुजरे तो मोबाइल की आवाज कम नहीं करेंगे, नमाजी निकले तो उनको पत्थर मारते, उनकी लाठियां उनके जूते गायब कर देते। कैसा मुआशरा कहाँ जा रहा है? 3000 मुसलमानों को मारा गया था। एक बुजुर्ग से अजमेर शरीफ में एक शख्स की मुलाकात हुई, उसने कहा गुजरात में 3000 मुसलमान मार दिए गए। फरमाया तुम झूठ बोलते हो, 3000 नहीं थे, इनमें कुल 3 मुसलमान थे। बकिया यूं ही थे, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आधार कार्ड मुसलमानों का है, ये तो देख लिया, कभी सोचा कि फरिश्तों के रजिस्टर में हम मुसलमान हैं कि नहीं? कब तक जिंदा रहेंगे मेरे भाई? बचपन याद है, बगैर लिबास के टहलने के दिन याद है, और फिर वो दिन आ रहा है जब कब्र में हमें दफन किया जाएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। बच के कोई जा नहीं सकता। बड़े बड़े हुस्न हसीनों के चेहरे गल गए, बड़ी बड़ी जुल्फों की मालिकन के जुल्फें उनके सर से अलग हो गई। बड़े बड़े हसीन लोगों के हाथों में जो मार्कशीट चमकती थी उसको दीमक खा गई। बड़े बड़े पैसे वालों के नामो निशान मिट गए। अगर बाकी है तो आज भी जाके देखो तो अजमेर में गरीब नवाज का रोजा बाकी है, बगदाद में गौसे आजम की दहलीज चमकती है, करबला में इमाम हुसैन का रोजा चमकता है। यानी सच्चाई, सदाकत, खशियत इलाही जिनके दिलों में होती है वो इंतकाल के बाद भी बाकी रहते हैं। आइए बताता हूँ कि हुजूर का किरदार, हुजूर का दीन क्या था। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं कि हजरत ये आपके मानने वाले जी क्या बात है, इनसे कह दीजिए उस रिक्शे वाले को चाय पिला दे। लोग कहते हैं कि ना ना ना, फरमाया हजरत ने कि आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मेरे मुक्तदी हो, रिक्शा वाला गरीब है, उसे प्यास लगी है, कोई ठंडी मशरूब चीज, स्प्राइट, पेप्सी, थम्स अप, माजा दे दो। तो मालूम क्या कहता है इंसान? अरे इमाम साहब कहाँ, वो साला हिंदू है। कितनी आसानी से बोलते थे।
وہ सारा हिंदू है। हम आपसे सवाल करते हैं, हम उसे नहीं खिलाएं पिलाएंगे, वो तो खिलाए पिलाए। हाँ, आइए बताते हैं कि इस्लाम किन पाकीज़ा मराहिल से गुजारता है, किस दौर से, मुश्किल दौर से निकालता है, आपके दिल की तस्कीन देता है। बड़ी मशहूर बात है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी है और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम है। मैं बताता हूँ सबसे बेहतर दीन इस्लाम है तो किस मामले में? मेरी बातों को सुने, आपके पाँव का धोन पी लूंगा अगर थोड़ी सी बातें आपको अजबर हो गई तो। समझ रहे हैं? यकीन माने मैं अभी बगदाद शरीफ से आया हूँ, अभी आया हूँ, मुश्किल से 12-14 दिन हुए। मैं घर पे एक रात भी सुकून से नहीं रह पाया। मेरा भाई जानता है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए, मुद्दाम भाई बैठा, नफीस भाई, अब्दुल जब्बार भी जानते हैं, कुत्तों के तरीके से भूखता रहता हूँ। बस यही ख्वाहिश होती है कि 2 लोग ही सही इस्लाम समझ लें, रब काबा की कसम। और कोई मेरा मकसद नहीं है, दुनिया बड़ी देखी, हिंदुस्तान के बाहर किस काम की, मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए तो बड़ी बात, समझे। और मेरा कोई मकसद नहीं है आपको तकलीफ हो तो मैं मादरत चाहता हूँ। ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है, इनका नाम है हजरत मूसा। क्या नाम है? इनका टाइटल है कलीमुल्लाह। कभी सोचा आपने? बड़ी बड़ी लाठियां लोगों ने अपने देहात में दरवाजे पे रखी हुई, किस लिए? कुत्तों को मारने के लिए। ये कौन सा इस्लाम है? कुत्तों को मारने के लिए लाठियां, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, एकदम रियल बात है। पूछो मूसा अलैहिस्सलाम से, आपका नाम तो मूसा था, कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिल गया? कलीम के माने होते बात करने वाला, आगे अल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। पूछो मूसा अलैहिस्सलाम से, अरे मूसा आपका टाइटल कलीमुल्लाह कैसे हुआ? तो रोने लगे। कहते हैं कि एक दिन मैं जंगल में बकरियां चराने गया था, मेरी एक बकरी गायब हो गई, बहुत ढूंढा नहीं मिली, मैं एक लाठी लेकर ढूंढ रहा था, मिल गई तो उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। कहते हैं शाम हुई ना तो एक पहाड़ के नीचे वो मेरी बकरी हाँफ रही थी, थक गई थी वो भी और मैं भी। बहुत गुस्सा आया, उठाया लाठी, मैंने कहा इसके सर फोड़ दूं, करीब पहुंचा तो इसके पांव तोड़ दूं। तो फिर कहते हैं जब मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बकरी रो रही थी, उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मुझे तरस आ गया, मैंने लाठी फेंक दी और बकरी से लिपट गया, उससे लिपट गया। कहते मैं उसके लहजे में बातें करने लगा, बकरी से बकरी के लहजे बातें करने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे मूसा तूने आज एक हकीर जानवर बकरी से मोहब्बत से बातें की है, कल से तूर पहाड़ पर मैं तुझसे बातें करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए दोस्तों देखें, इस्लाम हमें इन मुबारक मुआशरती निज़ाम से दूर करता है जो हमें जारहियत की तरफ लेके जाता है। हमें मोहब्बत की तालीम इस्लाम देता है, वो खाक कोई भी हो, वो कोई भी हो, समझ रहे, बस हुजूर का तौहीद करने वाला ना हो, इतना याद है, ठीक है। ये जानवरों के हुकूक इस्लाम मजहब में कितने प्यारे हैं, यही मूसा अलैहिस्सलाम है। बड़ी मशहूर बात है, जब भी खाना खाने के लिए बैठते ना तो किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके बैठते। ये इतनी बड़ी बात थी कि इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये बातें याद रहेंगी, ये बातें याद रहे। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं खबरदार एक चाय पीने की ख्वाहिश हो तो 10 रुपए लेके दुकान पर मत जाना। मैंने कहा फिर? तो कहते हैं 2 चाय के पैसे कम से कम होने चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं एक चाय किसी को पिला के पियोगे तो चाय का जायका ज्यादा अच्छा मानो। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या नुकसान है आपका? 3 दर्जन केला खरीद घर ले आते हैं, वो बड़ी बड़ी पॉलिथीन में कैडबरी, चाउमीन, सेव रखे हुए हैं। ये बताएं गाड़ी वहां खड़ी करते हैं आप और ये बड़ी बड़ी पॉलिथीन में सामान लेके आते हैं, क्या गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, भूखे बच्चे उसे देखते नहीं? सूफी साहब फरमाते हैं अगर 2 केला किसी गरीब बच्चे को देते थे तो नुकसान क्या था? वही सामान लेके हम घर में दाखिल हो जाते हैं, न जाने कितने गरीबों की नजर उस पर पड़ती है, तो फिर केले के साथ साथ एक गरीब की आह बीमारी बन के घर में दाखिल। अल्लाहु अकबर। क्या दिक्कत है आपको? 2 किलो सेब, अल्लाह ने आपको कीमती सेब खरीदने की ताकत दी है, सही है कि नहीं? उसी ने जायका, क्या अपने बंदों से प्यार करता है, सुभान अल्लाह। आपको सेब दिया, आपने 1 महीने में खाते खाते जायका, आप बहुत ज्यादा खा लिया सेब, वो कहता है खत्म कर दो इसको, मैं अमरूद भेज रहा हूँ। अमरूद खा लिया आपने, 2 हफ्ते में आपका दिल भर गया, वो कहता है इसे बंद कर दो, मैं आम भेज रहा हूँ। नाशपाती बेचता है, अनानास बेचता है, वो केले बेचता है, वो मौसम्बी बेचता है, वो संतरे, बदल बदल के, एक ही महीने में सारे फ्रूट्स नहीं बेचता, बदल बदल के बेचता है। क्यों? वो कहता है कि मेरे बंदो इसे भी खा लो, इसे भी खा लो, इसे भी खा लो, खुश रहो, लेकिन मुझे भी तो खुश रखो, हाँ, मुझे भी तो राजी रखो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मुझे भूल जाते हो? वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा, उसके एहसान को भूल गए। वो हवाओं को हर्फ बनाने वाला परवरदिगार है, सही है कि नहीं?
وہ ہواؤں کو حرف بنانے والا میرا پروردگار. ایک صاحب سے کہا صوفی صاحب نے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. بولے کس بات کا شکریہ؟ بولے کماتے ہو کھاتے ہو اس بات کا. بولے نا میں اپنی محنت کا کماتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہوں. صوفی صاحب نے فرمایا کہ بے وقوف ہو تم, یہ بتاؤ کماتا کون ہے؟ بولے میں. بولے کھاتا کون ہے؟ بولے میں. بولے ہضم تیرا باپ کرتا ہے, اندر تم نے نوکر بٹھا کے رکھے. یہ کام بھی تو میرے پروردگار عالم کی بارگاہ سے تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بھول جاتے ہو. موسیٰ علیہ السلام ہے, کہتے ہیں میری عادت تھی, تو میں گزارش کرتا ہوں کبھی کبھی اپنے دروازے پر اپنے گھر میں کوئی غم ہو یا کوئی خوشی ہو, مسجد کے کسی غریب نمازی کو بلا لیا کرو. انشاءاللہ بولو ایک اپنی طاقت کے مطابق ایک یا دو غریب نمازی کو بلا لیا کرو, گھر لے جایا کرو, کھجور رکھ دیا کرو, 2 چائے پلا دیا کرو. نمازیوں کے قدم آئیں گے, وہ ایک کھجور کھانے میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا, ایک چائے پینے میں آپ کے گھر کی دولت کم نہیں ہو جائے گی. لیکن خدا کی قسم جس گھر میں نمازیوں کے قدم آتے جاتے رہیں گے, برکتیں آتی جاتی رہیں گی. مؤذن کے پاس آئے, گھر چلے حضور کیا ہوا؟ گرمی کے موسم میں چلے گھر پہ, بیوی نے شربت بنایا ہے آپ پی لیں فاتحہ غوث پاک کے نام سے کر کے, اور امام صاحب کی جیب میں 100 روپے ڈال دیں اور کہتے دعا کرو آپ قرآن پڑھتے ہو, اس گھر کی دیواریں قرآن سے آشنائی حاصل کر لیں, میرے بچے بیمار نہ ہو. ایسا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کسی محلے کے کسی یتیم بچے کو بلائیں, اپنے گھر لے کے جائیں اور اپنے بچوں کے سروں پہ اس یتیم بچے کا ہاتھ پھیروائیں. تیرا باپ نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان بچوں کا باپ سلامت ہے. تیرے آنے سے میرے گھر میں برکتیں نحوستیں جاتی رہیں گی, برکتیں قائم رہیں گی انشاءاللہ. ایسا کرنے میں کیا نقصان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام لاتے تھے مہمان کو بلا کے اسے کھلاتے تھے. کہتے ایک دن میں نے ایک آدمی کو پکڑا, دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں, میں نے کہا کھانا کھاؤ. جیسے اس نے نوالا اٹھایا ویسے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے ٹھہر جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے رب کا نام تو لے لے, اللہ تو کہتے بسم اللہ تو پڑھ لے. اس نے کہا دیکھیں موسیٰ, میں آپ کو نہیں مانتا نبی, آپ کے دھرم کو نہیں مانتا, آپ کو نبی نہیں مانتا, رسول نہیں مانتا, میں آپ کے مذہب کا فالوور نہیں, آپ کے خدا کو خدا نہیں کہتا. میرا دھرم دوسرا ہے, میرا مذہب دوسرا ہے, میں اللہ کا نام لے کے کھانا نہیں کھاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے نوالا چھین لیا, دھکے مار کے باہر, چل باہر نکل, میرے ہی دسترخوان پر کھانا کھائے گا اور رب کا نام نہیں لے گا, چل باہر چل. وہ باہر چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے میں طور پہاڑ پر گیا رب سے بات کرنے کے لیے. آواز آئی موسیٰ یہاں کیسے آئے؟ تو بولے اے میرے مولا تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آواز آئی اے موسیٰ میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے بات کرنا چاہیے. بھائندر کی زمین پھرنے والوں, غریب نواز ٹرسٹ کے نام سے مبارک اسلوب آئین قائم کرنے والوں, ذرا جملے پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو. بولے میرے مولا وہ تیرا بندہ کیسا تھا؟ تجھے خدا نہیں کہتا, مجھے رسول نہیں کہتا, تیرا نام بغیر لیے کھانا کھاتا ہے. رب نے کہا موسیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے میرے مولا اس کی عمر تقریباً 45-50 سال کی ہے. تو کہا کہ اے موسیٰ یہ بتا اسے کتنی مرتبہ تو نے کھانا کھلایا؟ کہا پہلی مرتبہ تو اسے بلایا تھا, واپس کر دیا. رب کہتا ہے یہ بتا 45 سال تک اسے کون کھلا رہا تھا؟ اللہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. ہاں تو بولے میرے مولا تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا رب نے موسیٰ سن, جب تک اسے بلا کے اپنے گھر لا کے کھانا نہیں کھلائے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اتنے جلیل و قدر پیغمبر ہے, کلیم اللہ کا ٹائٹل پایا. موسیٰ علیہ السلام اترے طور پہاڑ سے, مصر میں پہاڑ ہے, اترے اور اپنے شہر کے بازاروں سے گزرے, اسے ڈھونڈتے ہوئے مل گیا. فرمایا ادھر ادھر. جی کیا بات ہے؟ کہا وہ چل میرے ساتھ گھر پہ کھانا کھا لے. اس نے کہا کیا پھر بھگاؤ گے؟ کیا کل کے طریقے سے پھر بھگاؤ گے؟ آپ نے کہا نہیں آج نہیں بھگاؤں گا. اس نے کہا لے تو چل رہے ہو لیکن تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا, میں اللہ کا نام نہیں لوں گا, بغیر خدا کا نام لیے ہوئے میں کھاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تیری مرضی ہے, چل گھر میں کھانا کھا لے, تو نام لے چاہے نہ لے. اس نے کہا موسیٰ ٹھہرے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ نظریہ کیسے بدل گیا؟ کل تو بھگا دیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تیری مرضی لے نہ لے, چل 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 پہلے کھانا کھا لے. موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا کے کہا بات یہ ہے تجھے میں نے کل کھانا کھلائے بغیر واپس کر دیا تھا, رب نے طور پہاڑ سے مجھے واپس کر دیا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا رب نے مجھ سے باتیں نہیں کی. تب اس غیر مسلم نے کہا موسیٰ یہ بتا کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ کیا میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی؟ موسیٰ کہتے ہیں ٹوٹنے سے پہلے ہو جاتی ہے اس کو. اتنا سنا تو اس نے کہا اے موسیٰ سنے, اگر ایسا خدا ہے تیرا تو بغیر کلمہ پڑے ہوئے کھانا بھی نہیں کھاؤ. سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ اسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے. سخاوت کا مذہب,
اور ہم تو آج یہی دیکھ رہے ہیں وہ میرا بھائی ہے کہ نہیں، پڑوس میں دشمن ہے بگاؤ اس کو، یہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. کس قدر دشواریاں پیدا ہو گئی. حضور نے سخاوت کا کیسا پاکیزہ پیغام پیش کیا. اگر یہ باتیں آپ کے دلوں میں ٹھہر گئیں تو انشاءاللہ دسترخوان ہمیشہ آباد رہے گا. ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دسترخوان ہمیشہ آباد رہے گا. دسترخوان ہمیشہ آباد رہے گا. اگر یہ آپ کو حضور کی یہ سیرت آپ کو شوٹ کر گئی تو بتوفیق الہی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یاد کریں، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. آج معلوم ہے کیا ہے؟ گوشت کھایا تو ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دی. وہ غیر مسلم کا گھر تھا. صبح اپلیکیشن FIR کی صورت میں ہوئی اور دوپہر میں پولیس آ گئی، لاٹھیاں برسائی گئیں، کتنے قرآن جلا دیے گئے، کتنی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، کتنے مبارک چہروں کی داڑیاں نوچی گئیں. پتہ ہے صرف ایک حرکت کی وجہ سے. وہ حرکت کیا تھی؟ گوشت ہم نے کھایا تھا ہڈیاں دوسروں کے دروازے پر. یہ کون سا اسلام ہے؟ ہاں، یہ تو پوچھا نہیں کہ تیرے بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا، تیرے پڑوس میں تھا وہ. ہاں، اور مزاج اور اس پر سے اتنا سخت کر دیا. آئیے دیکھیں حضور کا کردار کیا ہے. یہی شہر ہے مدینہ. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. مدینہ جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا. اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا. یہ حضور کا شہر ہے مدینہ. جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جب جائیے گا تو یہ نعرہ لگاتے جائیے گا، لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اگر یہ باتیں آپ کو یاد رہیں تو انشاءاللہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب رہے گا. سخاوت کا نام اسلام ہے. سخاوت کی تعلیم اسلام دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ کرسچن تھا. اس کا ایک بیٹا 8 سال کا اپنی ماں کے پاس آیا. بولا میری ماں، باپ کے مرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے خاندان کے جو میرے چچیرے بھائی ہیں مجھے دیکھتے تو میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، کہتے غریب انسان منحوس اپنے باپ کو کھا گیا، میری طرف کیا دیکھتا ہے. لوگ باہر نکل کے میرے سامنے قیمتی چیزیں کھاتے ہیں، مجھے دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. تو ماں نے کہا میرے بیٹے، جب تک طاقت تھی میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، 2 روٹیاں ملتی تھی، 1 روٹی تجھے دیتی تھی، 1 خود کھاتی تھی. اب طاقت بھی نہیں رہی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کہاں جاؤں. تو بیٹا کہتا ہے میری ماں، اتنے بڑے شہر مدینہ میں کیا کوئی نہیں ہے جو کسی غریب کو 2 روٹیاں دے سکے؟ کوئی نہیں جو غریب کو پال سکے؟ اتنا سننا تھا. تو اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے کوئی نہیں ہے. کہا میری ماں یہ شہر بڑا ہے، کوئی نہیں ہے. تب ماں نے کہا بیٹے اس مدینے میں ایک ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے بہندر والوں آپ جان سکتے وہ کون ہو سکتا ہے. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. ماں کہتی میرے بیٹے ہاں اس مدینے میں ایک ہے. اب وہ کون ہے؟ کام کیا ہے؟ تو ماں کہتی میرے بیٹے کوئی اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی وہ دوسروں کے بچوں سے محبت کرتا ہے. کہا میری ماں جلدی سے پتہ بتا تو صحیح، میں اس سے مل کے آتا ہوں. اس کا نام کیا ہے؟ سمپل کے طور پر کوئی بات تو بتا صحیح، اس کی سیرت، اس کا کریکٹر کیسا ہے مجھے بتا تو صحیح، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں. میرے مبارک دوستوں، میرے محسنین، علماء کرام کی مبارک جماعت کے سائے بیٹھنے والوں، ماں سے بیٹے نے کہا امی کوئی سمپل کے طور پر بتا دو صحیح اس کا نام. بولے آمینہ کا لال ہے. اس کا کام کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے اس کا کام یہ ہے، مجھ سے سن. ایک دن مدینہ شریف کی ایک پاگل عورت اس کی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے. حضور کے غلام بیٹھے تھے، تلواریں نہیں. بولے مار دو اس کو. فرمایا میرے آقا خبردار بیٹھو آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھے، اس عورت کے بلانے پر باہر گئے. دھوپ بڑی تیز تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس عورت نے حضور سے کچھ کہنا شروع کیا. میرے آقا کھڑے تھے، دھوپ بڑی تیز تھی، اپنی شان کے مطابق مدینے کی دھوپ تھی، اور حضور کے صحابہ غلام پریشان تھے. عجیب بات، اس پاگل عورت نے میرے آقا کو پریشان کر رکھا. بہت دیر تک حضور سے وہ کچھ کہتی رہی. جب دیر ہو گئی تو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس. میرے آقا آہستہ آہستہ تشریف لائے اندر مسجد میں. جیسے حضور بیٹھے عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فرماتے آقا آپ کو معلوم ہے وہ عورت پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے. اتنی دیر تک آپ دھوپ میں کھڑے تھے. سرکار پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا.
میرے آقا نے روتی ہوئی آواز میں فرمایا عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ کہتا ہے میری ماں بتا تو صحیح ان کا نام بتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں کہتی ہے میرے بیٹے سن تو صحیح ان کی ایک شرط کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا اسی کو وہ کھانا پینا دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے۔ بچے نے کہا نا میری ماں میں نہیں مانتا اسی شرط کو، اگر وہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں مذہب نہیں پوچھنا چاہیے۔ میری ماں ان کا پتہ صحیح، میں ان سے مل کے آتا ہوں۔ بچے نے حضور کا پتہ لیا، حضور کی بارگاہ میں کھانا کھانے کے لیے، کھانا مانگنے کے لیے آیا۔ شاعر نے کہا منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور تشریف فرماتے، بچہ حضور کے پاس آیا، کہا مسلمانوں کے نبی آپ ہیں؟ میرے آقا فرماتے الحمدللہ۔ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے لیکن پہلے میری ایک شرط سنیں۔ حضور فرماتے بیٹا تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا آپ کا، اگر یہ قبول ہے تو اپنی بات رکھوں۔ میرے آقا نے اس بچے کو سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس پورے خاندان کی بات نہیں کرتا، اور آپ کو ساتھ میں لے کے بات کرتا ہوں۔ ہم جیسے کتے، آپ جیسے مبارک لوگ بات کرتا ہوں۔ ہے کوئی؟ اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ ہے کوئی اس ڈپارٹ میں؟ ان کی بات نہ کرنا بھائی، ادب کے خلاف ہو جائے۔ ہے کوئی جس نے کسی یتیم بچے کو سینے سے لگایا؟ بولے اس مبارک جماعت میں ہے کوئی؟ ہم اور آپ دونوں مل کے بتائیں جس نے کسی یتیم بچے کو سینے سے لگایا؟ نہیں لگایا۔ میرے آقا کا یہ پاکیزہ کردار تھا۔ حضور نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے تجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کس نے کہا؟ یہ تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، رب جسے چاہے وہ میری غلامی قبول کرے، میرا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرے، چھوڑ یہ بتا صحیح تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ اتنا سنا تو حضور فرماتے تجھے بھوک لگی ہے بیٹھ جا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور روٹیاں لے کے آئے، کھانا لے کے آئے، اس بچے کو بٹھایا۔ اگر دل میں ایک جگہ ہو تھوڑی سی تو اس جملے کو لکھ لینا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم گھور کر کے دیکھتے ہیں اور کھانے کی روٹیاں پھینک بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں چل بیٹا ادھر کھانا، ادھر گندگی نہیں پھیلانا۔ اتنی تمہارے دل کے اندر گندگی ہے، اس سے کم گندگی وہ کھا کے پھیلائے۔ ہاں تم نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا ہے، یہ سوچ کر کے اسے دیکھا ہوتا کہ یہ بھی میرے خدا کا بندہ ہے، میں بھی اسی خدا کا بندہ ہوں، کتنا قریب کا رشتہ ہے میرا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو نیچے بیٹھا ہے وہ گھر کا مالک ہو سکتا ہے، گھر والا گھر کے باہر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حالات بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے آقا نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہی خاموشی سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بچہ کھانا کھا چکا تو حضور نے اسے پوچھا تیرے گھر میں تیرا باپ کہاں مر گیا؟ کہا تیری ماں کہاں زندہ ہے؟ حضور فرماتے وہ کیوں نہیں آئی؟ تو بچہ رو کے بولا بھوک کی وجہ سے چل نہیں پاتی، کپڑے پھٹ گئے ہیں، گھر سے باہر نکل نہیں سکتی۔ میرے آقا کی آنکھیں اشکبار تھی، حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس کی ماں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کی ماں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا لا کے حضور نے اس بچے کے ہاتھوں میں دیا، جیسے اس بچے کے ہاتھ میں دیا، بچہ کہتا ہے کبھی میں کھانے کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کھانے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور حضور کے دیے ہوئے کپڑے کو دیے۔ میرے آقا فرماتے اپنی ماں کو دے دینا یہ کپڑے یہ کھانے۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، بچہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا آگے لے کے آئے اور پھر پلٹ کر کے اپنے گھر کی طرف دکھا کے ایک جملہ کہا، اس مبارک مجلس میں بیٹھنے والوں ماں باپ کی مغفرت کے لیے، قریب کی قبرستان کے مردوں کی مغفرت کے لیے محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جملہ سنے حضور نے کیا فرمایا، اس بچے کی روح کو پلٹا، کہا بیٹے سن، اس کے بعد جب بھوک لگے اس گھر کو پہچان، اس کے بعد جب بھوک لگے تو یہ سوچ کے چلے آنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پروفیسر حامی گورکھپوری کہتا ہے یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد۔ بچہ حضور کی دی ہوئی روٹیاں لیتا، ہونٹوں سے لگاتا، گھر چلا گیا، اپنی ماں کے قدم سے لپٹ کے کھانا رکھ کے رویا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا ہوا، کہاں سے آ رہا ہے؟ بچے نے کہا وہیں سے آ رہا ہوں،
जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। कहां से कहा मुसलमानों के नबी के पास, तो कहा रोता क्यों है? कहा ये खाने दिए, मुझे पहचानते नहीं थे, अपने हाथों से खाना खिलाया। अल्लाह अकबर, अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे सीने से लगाया, मुझे प्यार किया। और फिर कहा बेटा जब भूख लगे चले आना। बच्चा रो के बोला मेरी माँ 8 साल का हो गया हूँ, थोड़ी देर मुसलमानों के नबी के पास रह के आया हूँ, जितना सुकून मुझे थोड़ी देर उनके साये में मिला है, इतना सुकून मुझे कभी 8 साल में तेरे साये में नहीं मिला है। अरे मेरी माँ ये खाना तू खा ले, ये खाना तू खा ले। और मैं तुझसे ये बताना चाहता हूँ, इजाजत नहीं चाहता, बताना चाहता हूँ मैं वापस जा रहा हूँ उसी नबी का कलमा पढ़ के उसी की गुलामी अख्तियार कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं समझ गया जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखे वो बूढ़ों का कितना ख्याल रखेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर मजहब अल्लाह के नजदीक कौन है? हाथों उठा के बताएं, ये खिदमत का मजहब है। और हजरत बुरा न माने, हमारे ही सब लोग हैं, हमें ही अपने कांधों पर रख के ये दफन करेंगे, हमारी कब्रों पर ये मिट्टियां डालेंगे, एहसान आपका है से। लेकिन ये हो हमें हो क्या जाता है जब दरवाजे पर कोई अल्लाह का नाम लेके मांगता है, हम निकल कर मैं तो कौन है, मैं मोबाइल चोरी करेगा, बच्चे चोरी करेगा, ये कैसी कैसी बातें करते हैं गरीबों के। अगर लगे कि वो जवान है तो 2 रोटी सब्जी दे के वापस कर दिया, उसने तुम्हारे दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया। सही बात है कि नहीं? हमारे बच्चे जिस नाली के उस पत्थर की चट्टान पर बैठ करके 2-2 बजे रात में गालियां गाने बजाने सुनते हैं, उसी चट्टान पर खड़े होकर उस फकीर ने हमारे दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिया। उसका एहसान है कि नहीं? हाथों बढ़ा के बोलो भाई। और हम क्या करते हैं, अरे सारे तो मोबाइल चोरी करने आया, बदतमीज कहीं के, हराम खाता है, शराब पीता वगैरह सारी बातें करते रहते हैं। अरे मेरे भाई तुझसे क्या मतलब है किसी कैरेक्टर के बारे में? और छोड़ दे, मालिकी यौमिद्दीन, दीन के दिन का मालिक परवरदिगार, वो उससे हिसाब लेगा। तू बीच में कौन आ गया? कौन आ गया किसी की जांच पड़ताल करने वाला? मालूम है हालात बदल भी सकते हैं, वो जो बाहर है वो अंदर भी हो सकता है, और अंदर वाला बाहर भी हो सकता है कि नहीं? बोले इसे याद कर ले मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि हम बड़े दूध के दूल्हे, ना ना ना, खिंजीर से बदतर इंसान हूँ। लेकिन मैं अपने भाइयों से इसलिए ऊंची जगह पर बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं आपको देखूं, आपने बुजुर्गों को देखा, मैं आपको पढ़ूं, आपने बुजुर्गों को पढ़ा है। मालूम है यही ईद की तारीख थी, ईद का दिन था, नमाज पढ़ करके एक शख्स आया अपने घर, वो पैसे वाला था, बड़ा पैसे वाला था, करोड़ तकब्बुर बहुत था उसके अंदर, गरीबों से नफरत बहुत थी उसके अंदर। उसकी बीवी बड़ी नेक थी, समझ रहे हैं आप? और बस हालात बिगड़ गए, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। फिर उस लड़की की शादी दूसरे मर्द से हुई। जब दूसरे इंसान से हुई तो उसके निकाह में वो लड़की जिसके निकाह में दूसरी मर्तबे आई थी, वो लड़का गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन परहेजगार था। गरीबों का दर्द वो महसूस करता था। वो लड़की कहती है कि जब मैं दूसरे शौहर के निकाह में थी तो फिर ईद का दिन आया, दरवाजे पर एक फकीर ने कहा है कोई जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुछ दे दे। आज तो आए बंदो तुम खुदा के मेहमान हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, कुछ दे दीजिए। वो तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा, अरे मेरी बीवी इसे मिठाइयां दे दे, सेवैयां दे दे, इसे पैसे दे दे, इसे कपड़े कुछ दे दे, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर ईद के दिन मांग रहा है। बीवी कहती है सारी चीजें मैं लेके दरवाजे पर जब बाहर गई तो क्या देखा, चीख मार करके बीवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, खाने बिखर गए, वो मिठाई वो सेवैयां सब बिखर गई, पैसे, और फकीर कटोरा छोड़ करके फकीर भागा। जब चीख की आवाज सुनी तो शौहर निकल के बाहर आ गया, देखा तो बीवी बेहोश पड़ी थी, पानी के छींटे मारे, सहारा दिया करके अंदर ले गया। कहा मेरी बीवी क्या बात है, तुझे ये चक्कर कैसे आया? और फकीर कटोरे छोड़ के भागा, ये क्या मतलब? खाने से सामान गिर गए और फकीर भाग गया, ये बेटर समझ में नहीं आया। तो बीवी कहती है ऐ मेरे शौहर, थोड़ी सी लंबी कहानी है, तुझे सुनना पड़ेगा, बता तो सही मेरी बीवी। लड़की कहती है आपको पता है कि आपके निकाह में आने से पहले मेरी शादी एक मर्द से हुई थी जो पैसे वाला था, आप गरीब, वो पैसे वाला था, वो मुतकब्बिर गुरूर तकब्बुर वाला इंसान था। कहा फिर क्या हुआ? कहा ईद का दिन था, ऐसे ही ईद का दिन था, उसके दरवाजे पर एक फकीर ने कहा हाय कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। तो मैं नहीं निकल पाई कि मेरा शौहर आस्तीन सिकोड़ के बाहर आ गया, उसने उस फकीर को पटक के मारा, बहुत मारा, जख्मी, खून निकलने लगा। मैंने कहा हाथ जोड़ के मेरे शौहर इसे छोड़ दे, तेरा क्या बिगाड़ा इसने? उसने मार डालूंगा इस कमीने को, पूरे महीने रमजान में इन लोगों ने भीख मांगी है, ईद के दिन भी सुकून से नहीं रहने देते, हाँ सुकून से नहीं रहने देते, फिर आके भीख मांगने के लिए अल्लाह के नाम पर। बीवी कहती मेरे शौहर ने उसे पटक के मारा, इतना मारा कि उसके घुटने फट गए, सर से खून निकलने लगा। लेकिन जब वो खड़ा हुआ कटोरा लेकर के तो उसने मेरे घर की तरफ देखा था
اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا. اس نے کہا اے میرے مولا جیسے میں اجڑ گیا ہوں اس گھر کو بھی اجاڑ دینا. تو شوہر کہتا پھر کیا ہوا؟ لڑکی کہتی بس 2 ہی 3 مہینے میں میرے شوہر کا کاروبار ڈل ہو گیا. وہ امیر سے فقیر بن گیا, 3rd کلاس کا ہو گیا, قرض دار ہو گیا, پیسے ڈوب گئے, کاروبار چوپٹ ہو گیا 2-4 مہینے. بولے پھر؟ بولے اس کی عادت خراب ہو گئی, وہ شراب پینے لگا, غلط صحبت میں گیا, نشے کا عادی ہو گیا. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے مجھے مارتا تھا, گالیاں دیتا تھا, میں قرآن پڑھتی تھی مجھے بہت مارتا تھا. میں نے ایک مرتبہ اپنے ابو کو بلایا, میں نے کہا ابو آپ انہیں سمجھا لیے شراب پیتے. میرے باپ نے کہا تو میرا داماد ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیوی تیرے ساتھ زندگی بھر رہے گی, اسے پتھر کھلائے گا تو کھائے گی لیکن شراب نہ پیا کر میرے بیٹے. تو جن ہونٹوں سے شراب پیتا ہے ہاں انہیں ہونٹوں سے تجھے درود پڑھنا چاہیے. اتنا کہنا تھا. لڑکی کہتی ہے میرے باپ کو میرے اس شوہر نے کہا میں بڈھے کہیں کے تیری اوقات تو مجھے سمجھائے گا داماد کو, چل باہر نکل, دھکے مار کے باہر کر دیے. تو میرے باپ نے کہا شراب نہیں بند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں بند کروں گا, میری مرضی ہے. تب میرے باپ نے کہا بیٹی تیرا کیا خیال ہے, کیا تو اسی قرآن کو, اسی زبان کو, جس زبان سے تو قرآن پڑھتی ہے اس زبان کو کیا ایسے انسان کے چہرے کے حوالے کرے گی؟ لڑکی رونے لگی. کہا میرے باپ کیا ارادہ ہے؟ کہا طلاق چاہیے. کہا بالکل میں راضی ہوں. لڑکی کہتی ہے میرے باپ نے طلاق لے لیا, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گیا. کہا پھر میری شادی آپ کے ساتھ. کہا پھر کیا ہوا؟ یہ بتا تو چیخی کیوں, دروازے پر تڑپی کیوں, چلائی کیوں؟ فقیر کا کٹورا پڑا ہوا ہے, تیرے ہاتھ کی ساری مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ لڑکی کہتی ہے آج عید کا دن آیا, دروازے پر آوازیں, اللہ اس کے رسول کے نام پر کوئی ہے دینے والا. جیسے ہی میں نکل کے گئی مٹھائیاں, سوئیاں, پیسے, کپڑے لے کر کے, تو میری چیخ نکل گئی. میرے گھر کے سامنے جو فقیر کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں میرا پہلے والا شوہر تھا. میرا پہلے والا شوہر تھا جو میرے گھر کے دروازے پر کٹورا لیا. جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ بھی تڑپ گیا, میں نے اسے دیکھا تو میں نے چیخ ماری, میرے ہاتھ سے ٹرے گر گئی, یہ مٹھائیاں سے سوئیاں سب کے سب برباد, سب کے سب برباد ہو گئے. سمجھے, سب کے سب برباد ہو گئے. تو بیوی کو شوہر نے تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا روتے ہوئے. تو شوہر کو روتے ہوئے دیکھا تو بیوی نے کہا میرے شوہر تم کیوں روتے ہو؟ تو شوہر نے کہا میری بیگم وہ جو عید کے دن آج تیرے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرا پہلے والا شوہر تھا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے پہلے والے شوہر نے اس عید میں جس فقیر کو مارا تھا وہ میں تھا. حالات بدل سکتے ہیں. کسی کو حقارت سے دیکھو گے تمہاری نسلیں حقارت سے دیکھی جائیں گی. کسی کو گھور کر کے دیکھو گے تمہاری نسلیں گھور گھور کے دیکھی جائیں گی. کسی کو آپ ذلت آمیز لہجوں سے یاد کرو گے تمہاری اولادوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. یہ اسلام ہے, اسلام سب سے بہتر اور پیارا دین. ذرا محبت سے کہہ دو اسلام ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون سا دین ہے؟ اسلام ہے. اس کے اندر سسٹم بہت ہے, ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے, ایک دوسرے کے پاکیزہ خیالات کو یہ اپنے اندر رکھتا ہے. لندن کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا, لندن کی, ماضی قریب میں. وہ لڑکی تھی, پڑھی لکھی تھی, ڈاکٹر تھی, اس نے اسلام قبول کیا. تو اخبار نویس نے پوچھا کہ میڈم تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ کہتی مجھے زیادہ معلومات نہیں, لیکن مسلمانوں کے نبی کی تاریخ میں پڑھ رہی تھی. ایک چپٹر نے میرے اندر کے کفر کو باہر کر دیا اور اسلام کو اندر کر دیا. تو لوگوں نے کہا بتاؤ وہ چپٹر کیا تھا؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں, لیکن 80% لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہے. میں پھر سے ریورس کرنا چاہتا ہوں, اسے پھر سے یاد کریں اور دعا کرو اب ہمیشہ یاد رہے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں. آپ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, حضور کی باتیں کون سکھائیں؟ بچہ روتا رہتا ہے تو موبائل کے سہارے سے اسے آپ ہنساتے ہیں. نیند نہیں آتی تو آپ گانے بجانے کا سہارا لیتے ہیں. کبھی کبھی نیند آئے تو بزرگوں کے واقعات سنایا کرو. الجھن ہو تو آپ انہی کہانیوں کو دوہرایا کریں اپنے گھروں میں, بزرگوں کا فیضان آپ کو میسر آئے گا انشاءاللہ. بولے بڑی مشہور بات ہے یہ, وہ تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے بیان کرنا ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کے چپٹر سیرت کا پڑھا, کیریکٹر کا پڑھا, اور پٹ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا وہ چپٹر کیا تھا؟ وہ کہتی ہے لڑکی مسلمانوں کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما گئے. اچانک ان کا ایک غلام روتا ہوا آیا. فرمایا حضور نے کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے, مل نہیں رہا ہے, حضور آپ دعا فرما دیں. میرے آقا فرماتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ روتا ہوا انسان بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا حضور اپنے مبارک باطنی کام میں مصروف تھے. اچانک ایک اور حضور کے غلام آ گئے, ان کو روتا ہوا دیکھا. اس دور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو طریقہ تھا سلام قدم بوسی دستبوسی جو تھا وہ کیا. پھر میرے آقا سے انہوں نے پوچھا آقا یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے.
وہ کہتے 3 دن سے ان کا بیٹا غائب ہے. میں کیا نام ہے فلاں؟ تو کہتے حضور ان کو خوشخبری سنا دیں, میں نے ابھی ابھی ان کے بیٹے کو اس میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس میدان میں احد شریف کے شہداء کے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں. یہ جملہ یاد رہے, جس میں شہدائے احد کے یتیم بچے کھیلا کرتے ہیں, میں نے اس میدان میں ان کے بچے کو دیکھا ہے. لندن کی ڈاکٹر کہتی ہے میں بتاؤں اس کے بعد کیا ہوا؟ اخبار نویس کہتا ہے میڈم پھر کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اٹھے اور بھاگے. تو مسلمانوں کے نبی نے کہا اسے پکڑ کر کے لاؤ. جب وہ پکڑ کے لائے گئے تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ وہ میرا بیٹا جو گم شدہ تھا, غائب تھا, انہوں نے بتایا نا کہ وہ اس گراؤنڈ میں میدان میں جہاں یتیم بچے شہدائے احد کے کھیل رہے وہاں پر میرا بیٹا کھیل رہا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اس میدان کے کنارے جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ سمجھیں اسلام کو, کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے, کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور بس یہی کہوں گا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, آ جا میرے سینے سے لگ جا. 3 دن سے تیرے گھر کے در و دیوار ہو رہے, چولہا بجھا ہوا, برتن ہو رہے, تیری بہنیں تیرے بھائی کھانا نہیں کھاتے, تیری ماں بے ہوش پڑی ہوئی, آ جا میرے بیٹے, آ جا میرے بیٹے. غور سے جملے کو سننا, سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق جملے. میرے آقا فرماتے ہیں خبردار اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا, اس کا نام لے کے بلانا, اس کا نام لے کے بلانا. وہ کہتے ہیں حضور کیوں؟ بیٹا میرا ہے, اس کا نام میں کیوں لوں, اسے بیٹا میں کیوں نہ کہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سن, جب تو وہاں جا کے کہے گا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, تو بچہ دوڑ کر کے تیرے سینے سے لگ جائے گا. تجھے پتا ہے وہاں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہا تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی, اور اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو سن میرے غلام, میدان محشر میں ان کے درد بھرے سوالوں کا جواب تجھے دینا پڑے گا. لندن کی ڈاکٹر کہتی بس اسی جملے سے میں نے اسلام قبول کر لیا. جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ بزرگوں کا کتنا خیال رکھے گا. میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے گھر کے دروازے پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین, اونچی بولے سب سے بہتر دین, سب سے بہتر دین اسلام. حضور نے اسی مبارک شہر نور میں مدینے میں کہا تھا اے لوگوں جب پھل لایا کرو اپنے گھروں میں تو یا تو غریبوں کو تقسیم کر دیا کرو, زیادہ پھل نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہا کرو اسے گھر کے اندر کھایا کرو. ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ. کیا حضور نے کیا آئین بنایا, کیا لا بنایا حضور, کیسا درد تھا حضور کے اندر قوم کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی مبارک تعلیم تھی, یہی مبارک تعلیم تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو انسان حضور تو جانور سے پیار کرتے تھے, جانوروں سے حضور کس قدر پیار کرتے تھے. کتنی مشہور بات ہے نہیں کہ وہ شکاری نے جنگل میں ایک ہرنی کو قید کر لیا تھا, مشہور بات ہے کہ نہیں؟ ایسا کون ہے جسے نہیں یاد ہے؟ وہ ہرنی کو قید کر لیا شکاری, تو حضور سے کیا مطلب؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور جانوروں اور پرندوں کے بھی نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں, حضور جانوروں کے بھی نبی ہیں, پرندوں کے بھی نبی ہیں, مچھلیوں کے بھی نبی ہیں, چوٹیوں کے بھی نبی ہیں. جب اس شکاری نے اس ہرنی کو قید کر لیا تو ہرنی اس شکاری کو دیکھ کے رونے لگی. اچانک وہاں پر میرے آقا تشریف لے گئے. جب اس نے اس شکاری کو دیکھا تو رونے لگی, حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگی. اللہ, حضور کو دیکھا تو مسکرا پڑی. وہ شکاری قریب آیا اسے ذبح کرنے کے ارادے سے, حضور قریب پہنچ گئے. اس ہرنی نے حضور سے کیا کہا؟ میرے امام نے کہا نا جانور بھی کرے ان سے فریاد, پیڑ سجدے میں گرا کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس ہرنی نے حضور کو دیکھا تو کہا آقا آپ رحمت والے نبی ہیں, ایک کام کرتے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ جانور سے. ہاں ہم تو اپنے سگے بھائی سے باتیں نہیں کرتے, ان سے بھی نفرتیں پالے ہوئے ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون, آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون. ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم, ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون. حضور تو جانوروں سے پیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. فرمایا اے ہرنی کیا بات ہے؟ ہرنی رو کے بولی آقا مجھے نکال دیجیے, تھوڑی دیر کی ضمانت پر مجھے آپ نکال لیں. کہا کیوں؟ وہ کہتی ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت دیر سے گفا میں میرا انتظار کر رہے ہیں. آقا تھوڑی دیر کے لیے مجھے نکال دیں, ایک مرتبہ الوداعی طور پر اپنے بچوں کو دیکھ لو, انہیں دودھ پلا دو, اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. میرے آقا نے اس شکاری سے کہا اور شکاری میری بات مان. کہا کیا؟ کہا اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, اس ہرنی کو مثال کے طور پر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دے
اور پھر یہ آ جائے گی. تو معلوم ہے کیا کہا شکاری نے؟ واہ کیا بات ہے، آپ چہرے سے بڑے خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہرنی کو چھوڑ دیں. یہ ہرنی نکلنے کے بعد کہیں واپس آئے گی؟ دربار مصطفیٰ سے یہی آواز آئی ہوگی، تیرے کہنے سے واپس نہیں آئے گی. اور میرے کہنے سے ڈوبا ہوا سورج چلا آتا، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں تیرے کہنے سے نہیں آ سکتی، لیکن اگر تو مجھے تو آ سکتا، میں کہوں اجازت دے تو میں اسے بلا دوں. اس نے کہا آج یہ تماشا بھی دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے آپ کی ضمانت پر آپ یہاں بیٹھیں گے؟ حضور فرمایا جی میں بیٹھوں گا. حضور تشریف فرما ہوئے، جال کھول دیا اس نے. ہرنی نکل کر کے سیدھے قدم مصطفیٰ کو چوما، حضور کی قدم کو چوما، اور اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے جنگل میں چلی گئی اپنے دونوں بچوں سے. بچے لپٹ گئے اپنی ماں سے، بھوکے تھے، دودھ پینے لگے. ماں کی آنکھوں میں آنسو. بچوں نے کہا میری ماں روتی کیوں ہے؟ ماں کہتی بیٹے جلدی جلدی دودھ پی لو، یہ آخری ہے. وہ تو مجھے کب کا شکاری کھا گیا ہوتا ذبح کر کے، وہ تو اچھا ہوا کہ آمنہ کا لال آ گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ تو اچھا ہوا کہ وقت پر آمنہ کا لال آ گیا، ورنہ میرے جسم کی بوٹیاں شکاری کے پیٹ میں ہوتی. میری ماں کیا کہا؟ وہ وقت پر حضور آ گئے، ورنہ میں تو قید ہو گئی تھی، مجھے اب تک وہ ذبح کر دیتا. بچوں نے کہا میری ماں حضور کہاں آ گئے؟ تو ماں نے کہا وہیں پر جہاں میں قید ہوئی تھی. کہا حضور ابھی کہاں ہیں؟ کہا بیٹے تھوڑی دیر کی ضمانت پر میں رہا ہوئی ہوں، حضور میرا انتظار کرے، مجھے جلدی جانا ہے. بچوں نے کہا میری ماں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے حضور کی زیارت تو کرے. جانور حضور سے پیار کرتے ہیں، ان کو حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے دل میں محبت نہیں پیدا. کس سے بخشش کی بھیک مانگیں گے؟ وہ قبر کی کالی کوٹری میں روشنی کی بھیک کس سے مانگیں گے میرے بھائی؟ کیا موبائل کی بنانے والی کمپنیوں سے بات کریں گے؟ کس سے کہیں گے ہماری قبر کے تیل کی روشنی میں تبدیل کرو؟ میرے آقا کے میں میری ماں دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے حضور کے چہرے کو دیکھ لو. حضور کے محبت میں یہ دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ آئے. میرے آقا تشریف فرماتے، دونوں بچے حضور کے نالین سے لپٹ گئے. جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. شکاری نے یہ دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا. کہا یہ جانور بھی آپ کی باتیں مانتے ہیں؟ آپ ہے کون؟ میرے آقا فرماتے اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے. واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے آیا ہوں، اس کی بارگاہ میں سب کے سر کو جھکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جانور جس کی باتیں مانے وہ سچا ہو سکتا ہے، اسلام قبول کر لیا. وہ شکاری اسلام قبول کر لیا. وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جہنم سے بچایا ہے، مجھے جنت میں آپ کا مجھ پر احسان ہے. شکاری نے احسان مانا، اسلام قبول کر لیا. ہرنی کو حضور نے شکاری کے جال سے بچایا، ہرنی نے حضور کو اپنا محسن مان لیا، احسان کرنے والا. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ بات آگے آ رہی ہے. ہرنی نے حضور کو اپنا محسن مانا کہ نہیں مانا؟ کہ حضور نے اس کو جیل سے باہر نکالا اپنی ضمانت پر، اور پھر اس کی زندگی رب کے دربار سے کہہ کے عطا کروائی طویل. لیکن امام قاضی شفا شریف کی روایت سنے ہوں، ہم تو حضور کا احسان بھول گئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یاد رکھے ہوئے ہیں. شفا شریف میں لکھا ہوا ہے ایک ہرنی حضور کے وصال کے بعد مہینوں سالوں کے بعد مدینے کے پہاڑوں سے نکلتی تھی. مدینے کے پہاڑوں سے نکلتی تھی، اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے نکلتی تھی، اور جیسے ہی دربار مصطفیٰ کے قریب پہنچتی تھی آہستہ آہستہ چلنے لگتی. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ چلنے لگتی تھی، اور جیسے ہی حضور کے روضے پر پہنچتی تھی وہ ہرنی چپ چاپ کھڑی ہو جاتی تھی ایک دم، اور اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی. وہ اتنی مشہور ہو گئی تھی، جب مدینے میں کوئی آتا نا تو کہتا کہ اب جانا ہے واپس، تو مدینے کے لوگ کہتے ابھی کہاں جاؤ گے، 10-20 دن اور رک جاؤ، شاید اس ہرنی کی زیارت ہو جائے، اس جانور کی زیارت ہو جائے جو حضور سے پیار کرتی ہے. وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں آتی تھی، برابر آتی تھی. جب آتی تو مدینے کے بوڑھے بوڑھے لوگ لاٹھیاں ٹیک ٹیک کر کے باہر نکلتے اس ہرنی کو دیکھنے کے لیے. بچے کہتے آ گئی، وہ آ گئی حضور سے پیار کرنے والی. پوری بھیڑ لگ جاتی ہے اہل مدینہ کی اس ہرنی کو دیکھنے کے لیے. ہرنی جب تک کھڑی رہتی حضور کے دربار میں روتی رہتی، اور بہت دیر کے بعد جب واپس جاتی نا تو الٹے پاؤں بہت دور تک واپس جاتی، الٹے پاؤں. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو سرکار بایزید بستامی کا بھی اس میں قول ہے. صوفیہ کرام کی بڑی جماعت نے مدینے میں بیٹھک کی، ایک میٹنگ ہوئی، میجورٹی جمعی صوفیہ کی، علماء کی، محدثین کی، صرف یہ پتا کرنے کے لیے کہ ہرنی کون ہے. یہ
یہ ہرنی ہے کہاں کی جو حضور کے دربار میں 1.5 2 3 مہینے کے بعد آتی ہے اور اپنے عشق کا مظاہرہ کرتی ہے اور مدینے میں لوگ چیخ و پکار کا عالم بلند کرتے ہیں. سرکار بایزید بستامی نے بھی اس کو بیان فرمایا اور دیگر بزرگوں نے. جب اس ہرنی کے بارے میں صوفیہ کی جماعت بیٹھی تب پتا چلا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ ہے, تب پتا چلا یہ ہرنی اسی نسل کی ہرنی ہے, یہ ہرنی اسی نسل کی ہرنی ہے جس ہرنی کو حضور نے شکاری کے جال سے بچایا. کیا مطلب, جانور بھی حضور کا احسان یاد رکھے ہوئے, ہم تو جانوروں سے بدتر ہو گئے حضور کے احسان کو. حضور کی ایک سنت بھولے ہوئے ہیں, روٹی کھلانے والی. ہاں, وہ بھی چہرے دیکھ کر کے دعوتیں دی جاتی ہے. ذرا سی انبن ہو گئی تو دشمنوں کو دعوت دیں گے, اس کو اپنے بھائی کو نہیں پوچھیں گے. ہاں دوستو, اسلام کے خلاف یہ سسٹم ہے. اللہ ہم سب کو اسلام کی راہ کا مسافر بنا دے. دل سے بولے, دل سے بولے. پیسے آ گئے تو پھر کیسا تکبرانہ مزاج ہوتا ہے. پیسے, پہلے دور میں پیسوں کا صحیح استعمال ہوتا تھا. آج کے دور میں پیسے آ گئے تو بیٹا پکڑ تو 50,000 کا موبائل. نانا میرے باپ اور پڑوسی اور جس کے پاس چھوٹی سی طاقت ہے پیسوں کی, وہ تو 1.25 لاکھ روپے کا موبائل لے کے ٹہل رہا ہے. میری انسلٹ ہی ہوتی ہے. باپ کہتا ہے یہ پکڑ چکو, جا کے 1.5 2 لاکھ کا جو بھی تیرا دل کہے لے لے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا 10 روپے مائیں اپنے بچوں کو دیتی تھی اور کہتی تھی جا میرے بچے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو دینا, کہنا امام صاحب اسے قبول کر لیں. تو امام صاحب پوچھتے بیٹا کام کیا ہے, تو وہ کہتا کچھ نہیں, ماں نے کہا ہے کہ امام صاحب کو 10 روپے دینا اور ان سے پوچھنا امام صاحب صرف اتنا بتا دو کہ حضور کے ہونٹ کیسے تھے, حضور کی زلفیں کیسی تھی, حضور کی پیشانی کیسی تھی, میرے آقا کیسے غریبوں سے پیار کرتے تھے, میرے آقا مدینے میں کیسے چلتے تھے, صرف اتنا بتا دیں اور یہ نذرانہ قبول کر لیں. اب یہ سسٹم ختم ہو گیا. پیسوں کا صحیح استعمال نہ ہوا تو ہوا پھر کیا, باپ کے مرنے کے بعد الہ آباد منصور پارک میں ایک بیٹا اپنے باپ, ایک بیٹا ایک قبر پر بیٹھ کے تاش کھیل رہا, قبرستان میں تاش کھیل رہا. کسی نے کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے. اس نے کہا میں جاؤ یار, میرے باپ وہاں پر دفن ہے, وہاں پر. بات بڑھ گئی, تحقیق ہوئی تو جس قبر پر بیٹا بیٹھ کے تاش کھیل رہا تھا وہ قبر واقعی اسی کے باپ کی نہیں. اللہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. اگر پیسوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ حالات بنتے ہیں, اور اگر صحیح استعمال ہوتا ہے. ایک کہانی مدینے کو سنا دوں اگر اجازت ہو. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے. سب لوگ بولے محبت, سب سے بہتر دین اسلام ہے. دوستو سخاوت کا مذہب ہے کہ نہیں ہے؟ سخاوت کا مذہب. آپ کہتے ہو بی جے پی حکومت چلی جائے گی, ٹھیک ہے, سنو اس کے جانے کے بعد ایک اور بھینکر جماعت آنے والی ہے. نظریہ تھوڑی بدلے گا, پی ایم بدل سکتا ہے, سی ایم بدل سکتا ہے, مزاج نہیں بدلے گا. مزاج آپ کے بدلنے سے بدلے گا. اس کو لکھ لیں آپ, جب تک مسلمان نہیں بدلے گا ہندوستان کا مزاج نہیں بدلے گا. ہمیں کیا مطلب ہے کسی پارٹی سے, ہم بگڑے ہیں اس لیے ماحول بگڑا ہے, ہمارے لہجے بدلے ہیں اس لیے ماحول بدلا ہے. وہ مرا ہوا انسان ایکسیڈنٹ میں, زخمی انسان گاڑی سے گر پڑا, اور ہمارا مزاج کیا ہے, ہم کہتے ہیں ہنس ہنس کے وہ سالا لڑی گاڑی پڑا ہوا ہے, سالا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا. کوئی کہتا ہے یار چل کے دیکھا, میں چھوڑو یار وہ ہندو ہے. خدا کی قسم اسلام کے سسٹم کے خلاف ہے. یہی وقت تھا تبلیغ کرنے کا, یہی وقت تھا تبلیغ کرنے کا. جا کے ٹوپیاں لگا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو گاڑی سے اتار کر کے, بائک سے اتار کر کے, وہیں پر کھڑے ہو کے اپنے شرٹ کو پھاڑ کر کے اس کے زخم پر مرہم پٹی کرتے نا, اور پھر اس کے سہارا دے کر کے ٹیمپو بلاتے. تمہاری 3-4 تصویریں جب دوڑتی نا وائرل ہوتی, لوگ کہتے ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن یہ تو محبت کی بات ہے. سمجھے آپ, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں عجیب بات ہے, ہم تو سیکھتے نہیں حضور کا دین کیسے پہلے. خدا کی قسم بتا دوں آپ سے, میں الہ آباد میں تھا, الہ آباد میں رمضان شریف کی میں نے اس سحری کھا کے میں نکلا تو الہ آباد بس اسٹاپ پہ آیا, ایک ہندو لڑکا تھا جون پور کے قریب کا, حضرت میرے پاس آیا. اس نے کہا میں ٹوپی ہے, بولے مسلمان ہو اس لیے میرا ایک کام کرتا. میں نے کہا کیا بات ہے, بولے موبائل سے پیسے ٹرانسفر کرنا ہے, اگر آپ مجھے 200 روپے دے دیں تو میرا کام ہو جائے. پیسے میں پٹ سے آپ کو بھیج دوں, میں پریشان ہوں, کچھ دقت میرے سامنے آ گئی ہے, میرے پاس پیسے ہاتھ میں نہیں ہے, دقت بہت ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا ایسا ہے مجھ سے, میں نے اس کو 500 روپے دیے. میں نے کہا بھائی 500 روپے پکڑو, پہلے جا کے کھانا کھاؤ, جا کے کھانا کھاؤ, اور کھانا کھانے کے بعد تمہیں جہاں بھی جانا ہو چلے جانا, اور مجھے بھول جانا, مجھے پیسے واپس مت کرو. اس نے کہا کہ نہیں میں اچھے گھر کا ہوں, فقیر نہیں ہوں بھائی. میں نے کہا میں تجھے فقیر سمجھتا بھی نہیں, تجھے بھائی سمجھ کے میں نے دیا, اور میرے رب نے مجھے دیا, ورنہ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا. ہاں
میں میرے ہاتھ میں کہا میں 1 روپے کا سکہ بھی نہیں تھا, رب نے مجھے دیا, تجھے دینے کے لیے دیا, اسے رکھ لے, میرا فرض بنتا ہے, میں غریب نواز کے مشن کا راہی ہوں, میرے بھائی تو اسے قبول کر لے, مجھے بھول جا, اپنے ذہن سے مجھے مٹا دینا, کہنا کہ ایک میرا بھائی ملا تھا, اس نے میری مدد کی ہے, وہ بندہ اللہ کا ہے, بس اتنا نکل لے. وہ رونے لگا, وہ تب مجھ سے پیسے آپ نہیں لیں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ بھائی 9 بجے رات سے کھڑا ہوں, صبح کے 4:30 بجنے والے, 1 کپ چائے کسی نے مجھے پلائی نہیں. لیکن وہ رو کے بولا, بھائی جب آپ لوگ بائک سے اترے نا, ٹوپی لگا لگا کے, میرے دل سے آواز آئی, میں نے مسلمانوں کے بارے میں سوچا ہے, یہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں. آج پتا چلا ہے واقعی تمہارا دھرم بہت اچھا ہے, تمہارا دین بہت اچھا ہے. یہ بتاؤ, میں تو اپنے گھر چلا گیا تھا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کے گھر تک دین پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ مجھے لوگ کیا جانے, میں کس کھیت کی مولی, مجھے کیا جانے. میں گوا پہنچ جاتا ہوں, یہاں سے مجھے گوا ہی جانا ہے, گوا جانا ہے, گوا میں رہتا ہوں, میں جاتا ہوں, میرے دوست رہتے ہیں. ایک مرتبہ ٹیرس پر ایک محفل ہو رہی تھی, لوگوں نے پوچھا آصف بھائی آپ مولوی آدمی, میں نے کہا جو بھی ہے. تو بولے کہ دین آپ لوگ پھیلا سکتے ہیں, ہم کیسے دین پھیلائیں؟ اب علماء حضرات انہیں پتا ہے یہ قانون شریعت ہے, یہ بہار شریعت ہے, یہ سسٹم حضور کا آئین ہے, یہ لوگ دین کیسے پھیلائیں؟ یہ سوال تھا, ایک ہال میں مجھ سے کیا گیا تھا. میں نے کہا بہت آسان ہے, میں نے کہا بہت آسان ہے دین پھیلانا, آپ کے لیے تو اور زیادہ آسان ہے, کیونکہ آپ کی ملاقات سب سے ہوتی رہتی ہے, اور ہماری ملاقات اپنوں ہی سے ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ بزنس کرتے ہیں تو غیر مسلم بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتا ہے, اور ٹھاکر بھی آتے ہیں, پنڈت بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, تو آپ ان کے سامنے دین پھیلا سکتے ہیں. ہمارے سامنے کون آتا ہے؟ جو مسلمان ہے, جو ماننے جانے والا ہے, بزرگ وہی آتا ہے, ہمارے پاس تو سب آتے نہیں ہیں. تو کہا کیسے دین پھیلائیں؟ میں نے کہا بہت آسان طریقہ ہے. اس نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا کہ ایک کام کرو. بولے کیا؟ گوا میں ہوٹل کی ٹیرس پر محفل میں نے کہا کل جب بازار جانا آپ لوگ چینی خریدنے, کالی مرچ خریدنے, سونف خریدنے کے لیے, دال خریدنے کے لیے, چاول خریدنے کے لیے, جب ترازو میں وہ چینی اٹھائے نا تولنے کے لیے, تو 4 کلو چینی لینا, 5 کلو چینی لینا, تو 5 کلو چینی کی قیمت دینا اس کو, مثال کے طور پر 200 روپے. تو جب وہ چینی تولنے لگے تو اس میں 5 کلو سے 5 گرام زیادہ مت لے کے آنا, 5 کلو پورے برابر ہو. اس سے یہ بھی کہنا بھائی کم ہو چلے گا, 10-20 گرام زیادہ نہیں چلے گا. تو وہ کہے گا کیوں کیوں کیوں؟ تو کہنا میرے نبی نے منع فرمایا, میرے دھرم میں نہیں ہے, میرے دھرم میں یہ تقوی کی بات ہے کہ نہیں, ذمہ دار بڑھے, میرے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے, جتنی قیمت لو اتنی چیز دو بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو بولے ہاں یار بات تو صحیح ہے آصف بھائی, بات ختم ہو گئی. میرے دوست ہیں تفضل بھائی, میں دوپہر میں ان کا کھانا کھا کے مجھے واپس آنا تھا ایئرپورٹ پہ, خدا کی قسم سنیے, اللہ کے گھر میں بیان کر رہا ہوں میں. گئے تو بولے آصف بھائی وہ رات والی تھیوری میں نے آج دن میں اپنائی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا واقعی میں چینی خریدنے کے لیے گیا, مجھے 5 کلو چینی لینی تھی. میں نے کہا کہ گیا تو عورت بیٹھی تھی, میں نے کہا بہن وہ چینی چاہیے مجھے 5 کلو. بولے اتنے پیسے, میں نے پیسے دے دیے. جب وہ تولنے کے لیے اس نے ترازو اٹھایا تو تقریباً 15-17 گرام زیادہ ڈال دیا چینی. تو میں نے کہا بہن ایک کام کرو, یہ 15-17 گرام چینی نکال دو. میں نے 5 کلو کی قیمت دی ہے تو 5 کلو ہی چینی مجھے چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے, کیوں مجھے اتنا زیادہ دے رہی ہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں کیا سونا تول رہے ہو, کیا سونا تول رہے ہو, آپ کیسے انسان ہیں؟ تو میں نے کہا بہن ایسا ہے نا کہ میرے دھرم میں یہ چیز منع ہے, جتنے پیسے دو اتنے سامان لو بس. اس نے ترازو رکھ دیا, رکھ کر کے گھر کے اندر گئی, اپنی سہیلی کو لے کے آئی, وہ کھڑی, چل وہ کھڑی ہو گئی. پھر اس نے ترازو اٹھایا, پھر اس نے 12-17 گرام چینی زیادہ ڈال دی. پھر میں نے کہا بہن اس کو آپ کیوں ڈالی, اس کو نکالیں آپ, مجھے 5 کلو ہی چینی دے, کم دے چلے گا لیکن زیادہ بالکل نہیں. اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا میرے نبی نے منع فرمایا. جب اس کی سہیلی نے سنا تو اس نے کہا بہن اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں, اسی کو اصلی مسلمان کہتے ہیں. کیا دقت ہے؟ کتنا پیٹ بھر جائے گا بچوں کا آپ کو بجائے اگر 3-4 بھنڈی ہی ڈال دیا اٹھا کر, کون سا آپ جگ جیت لیں گے بھائی؟ اگر آپ نے اتنا کہہ دیا, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, خدا کی قسم کسی سبزی کی دکان پر چلے جاؤ اور کہنا بھائی اتنے ہی دو جتنے پیسے میں دے رہا ہوں, وہ آپ کے چہرے کو دیکھے گا, بھول جائے گا, لیکن گھر جائے گا تو آپ کے نبی کے دین کو یاد رکھے گا. ہمیں کون جانتا, آپ کون جانتا ہے بھائی, کہاں سنبھال لیں گے کون جانتا ہے, لیکن وہ تمہارے قرآن کو جانتا ہے, تمہارے نبی کو جانتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اٹھا کے بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیسوں کا صحیح استعمال کرو, ورنہ پھر پیسے نہ رہیں گے, پیسے نہ رہیں گے. جن کی تصاویریں نوٹوں بنی ہوئی نا وہ گاندھی جی نے نہ رہے, جن کی تصویروں پر نوٹوں پر تصویر بنی ہے وہ گاندھی جی بھی دنیا میں نہ رہے. تو جن کی جیب میں نوٹیں ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ پیسوں کا صحیح استعمال کرو, خدمت کرو,
خدمت کرو، ورنہ یہ تو ذہن سے نکال دو کہ اس حکومت کے جانے کے بعد حالات اچھے ہوں گے، اور بس سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم اچھے نہیں ہوں گے تب تک بات اچھی نہیں ہوگی، یہ ملک پھر سے لوٹے گا نہیں۔ یہ میرے آقا غریب نواز ہے، ان کے مرید ہے صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، عبدالحکیم بھائی کے شہر کا تعلق بیٹھے ہوئے۔ معلوم ہے ان کے دل میں کیسی محبت تھی اسلام کی۔ 12 کوس گئے چینی خریدنے کے لیے۔ کیا خریدنے؟ مجھے بولے چینی خریدنے۔ کتنے؟ 12 کوس چینی خریدنے کے لیے گئے۔ آئے، چینی کا جھولا پلٹا، پھر چینی اپنی مٹھی میں لی، پھر نکلے۔ خادم نے کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھر 12 کوس جا رہا ہوں، پھر 12 کوس دور جا رہا ہوں۔ کہا حضور ابھی تو آئے ہیں 12 کوس سے، پھر 12 کوس، یہ مٹھی میں کیا ہے؟ کہا اس میں چینی ہے۔ کہا اور کیا ہے؟ اب کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو صوفی حمید الدین شاہ ناگوری کہتے ہیں یار کیا بتاؤں، جیسے چینی کا جھولا پلٹا ایک چونٹی نکل آئی۔ کہا پھر؟ کہا وہ چونٹی نکلی تو میں ڈر گیا، چونٹی کو اسی چینی میں مٹھی میں رکھ کے واپس اس بنیے کی دکان میں اس چینی کو، چونٹی کو چینی کے ساتھ واپس کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہتے میں ڈر گیا، چونٹی کے گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ میں کہا حضور یہ ٹیکنیک آپ کو کس نے بتائی، یہ کون سسٹم ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ طریقہ غریب نواز نے بتایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہاتھوں بڑھا کے بولو سب سے بہتر دین۔ تھوڑا سا عمل کریں گے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں غیروں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں تو ہماری بدعملی سے خطرہ ہے۔ حضور غوث پاک کے لنگر خانے پر لکھا ہوا ہے، یاد کر لیں۔ بغداد چلو گے انشاءاللہ؟ کل بغداد والے کی باتیں ہوئی ہیں، آج ٹاپک تھا اصلاح معاشرہ کا، تو میں نے یہ تھوڑی سی بات کی۔ چلو گے بغداد؟ ہاتھوں بڑھا کے بولو کتنے لوگ چلیں گے انشاءاللہ؟ بولو آپ۔ غوث پاک کے لنگر خانے پر لکھا ہوا ہے، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی مجھے مخلوق کو، پبلک کو کھانا کھلانے والی۔ سبحان اللہ، اور بس کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہمیں تعلقات اچھے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے تو دعوت نہیں۔ پڑوس میں وہ ہندو رہتا ہے، دعوت نہیں۔ میرے بھائی ہمارے حضور سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں، حضور صوفی عیسیٰ نوری شاہ صاحب اللہ، معلوم ہے سرکار مفتی اعظم کا لنگر اپنے گاؤں شہر اعظم گڑھ میں کرتے نا، اپنے پورے علاقے کے ہندو بھائیوں کیا کھانا بھجواتے ہیں، سوکھا ہوا کھانا۔ کہتے ان سے کہہ دو اپنے حساب سے وہ کھانا کھائیں، کیونکہ جب میں اچھا کھا رہا ہوں تو میرا پڑوسی کیوں بھوکا رہے؟ لوگوں نے حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں یہی میں نے اپنے پیر مفتی اعظم سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے باپ اعلیٰ حضرت سے سیکھا۔ کیا تھے اعلیٰ حضرت؟ لگے نعرے، جھنڈے پہ لکھے گئے، اسٹیکر بنے، کیا کیا مسلک ہے اعلیٰ حضرت، ہماری روح میں شامل ہے اعلیٰ حضرت۔ لیکن سن لو اعلیٰ حضرت کے یہاں کون سا اسلام تھا؟ ایک بچہ ایک ٹفن لے کر کے روز آتا شام کو، تو کہتا حضور کھانا، فرماتے خادم سے اسے کھانا دے دو، وہ ٹفن لے آتا، کھانا دیتا، بچہ کھانا لے کے چلا جاتا۔ ایک دن ایک مرید تھے اعلیٰ کے، وہ بیٹھے رہے، جیسے کھانے کا آرڈر دیا اعلیٰ نے اندر چلے گئے، وہ بچہ کھانا لے کے جیسے باہر ہوا، وہ مرید بھی پیچھے پیچھے باہر ہوئے۔ اس بچے سے کہا اے بیٹے رک رک رک۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا، پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت، اے خبردار اس سے نام نہیں پوچھنا، اس کا ایریا نہیں پوچھنا۔ کہا حضور معافی چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات کر رہا ہے اس سے؟ اس نے کہا حضور بس اتنا پوچھا تھا بیٹے تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آتا ہے؟ اتنے دنوں سے کھانا لینے آتا ہے، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی قسم، فرماتے اعلیٰ حضرت اتنے سالوں سے میرے ہاں یہ بچہ کھانے کے لیے آتا ہے، کھانا لینے آتا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آتا ہے۔ ہاتھوں اٹھا کے بتاؤ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ، اس پر کون عمل کرے گا میرے بھائی، کون عمل کرے گا؟ ہاں سرکار مفتی اعظم کی زندگی، اللہ اکبر، کہ یہ نہیں ہے؟ تو اگر پیسوں کا صحیح استعمال آپ نے کیا تو خدا کی قسم آپ کے یہ پیسے جن جن راستوں سے گزریں گے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے گی۔ امام حسن نے فرمایا پیسہ ایک مسافر ہے، پیسہ ایک مسافر ہے، اسے صحیح دشا دو گے تو یہ جس جس گلی سے گزرے گا تمہیں دعاؤں سے نوازتا ہے۔ سمجھے آپ؟ دیکھیں یہ مدینے کی بات ہے اور بڑا پیارا معاملہ ہے، کوئی دقت نہیں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ وقت بھی ہو گیا اور بہت اچھا لگا آپ سب سے ملاقات ہوئی۔ دعا کریں اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داریاں ہیں آپ کی، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آج یہ میں نے یہ دیسی گھی کا تمہاری ماں نے حلوے بنائے ہیں، پراٹھے بنائے ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ
آپ کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا کنارے چپ چاپ اکیلے کہیں بیٹھ کے کھا لینا، آج بہت قیمتی چیز بنی ہے گھر سے، تو خدا کی قسم صوفی صاحب نے فرمایا تھا یہ غلط طریقہ ہے۔ ماؤں کو چاہیے جب کوئی اچھی چیز بنائیں تو کم سے کم اپنے بچوں سے جب ٹفن پیک کرے تو ایک ٹفن اور پیک کر دیا کرے اور کہا کرے کہ بیٹا یہ ایک ٹفن یہ تو تیری لیے ہے، آج اچھی چیز بنائی تھی، ایک ٹفن اپنے اسکول کے، اپنے کالج کے، اپنے کلاس کے غریب بچے کو بھی کھلا دینا۔ بچہ بچپن سے سخی بن جائے گا، سخی بن جائے گا، اور ہم کہیں گے بیٹا اچھی چیزیں کنارے کھا لینا تو بچپن سے کنجوس بن جائے گا، سمجھ رہے؟ اور غوث پاک نے فرمایا بخیل قادری نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس قادری نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شیخ عبد الرحمن مدینہ شریف میں رہتے تھے، سبحان اللہ، چھوٹی سی بات ہے اور مجھے اجازت دیجیے گا اس سماعتوں پر گرا گزرے بات تو معاف کیجیے گا۔ شیخ عبد الرحمن بڑے عظیم یہ تابعی بزرگ ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، مدینہ پاک میں رہتے تھے، اپنی بیوی کے پاس آ کے بیٹھے، بولے بیگم گھر تو کمزور ہے لیکن ابھی کچھ دن چل سکتا ہے، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جن کے دامن اب تک نہ بھرے ہوں اللہ حضور غوث پاک کے اجداد کریمین کے صدقے میں ان کے دامن کو بھر دے، انہیں حضور غوث پاک کے لنگر کی آواز بلند کرنے والا کوئی شہزادہ عطا فرمائے، مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا حضور غوث پاک کی امی جان مخدومہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کے دوپٹے مبارک کے صدقے میں اے میرے مولا خالی گود کو بھر دے۔ اس مبارک مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، اللہ سب کو شاکرین کی سب میں شامل فرمائے، غیب سے مدد فرمائے اللہ۔ بات اسلام کی ہے، معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ آپ یقین کریں باتیں آپ چاہے اسے محسوس کریں نہ کریں لیکن یہ بات کسی نہ کسی اینگل سے کبھی نہ کبھی آپ کو یاد آئے گی۔ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے نے میری مسجد میں آ کے سچی بات کہی ہے، یہ بات تو آپ کو کبھی نہ کبھی کریدے گی، یہ جو نشتر ہے یہ کبھی نہ کبھی یہ یاد دلائے گا، زخم کو تازہ کرے گا، ایسے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیخ عبد الرحمن ہے، شیخ عبد الرحمن اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی کے پیٹ میں ان کی محبت کی نشانی تھی، ایک بچہ پل رہا تھا، تو اپنے پاس بیوی کے پاس بولے میری بیگم میں ایک شہر میں کسی خاص ضرورت کے تحت جانا چاہتا ہوں، ٹائم لگ جائے گا، 1.5-2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے میرے آنے میں دیر ہو جائے، ایسا کرنا یہ میرے پاس 30,000 روپے ہے۔ کتنے؟ 30,000۔ سب لوگ بولے کتنے؟ 30,000۔ 30,000 روپے میری بیگم اسے رکھ لے، اور تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی ہے نا، میری محبت کی نشانی ہے، اگر اس کی پیدائش میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ پیسے نکال لینا، اس میں لگا لینا ہے ڈیلیوری وغیرہ میں، اور یہ گھر بڑا کمزور ہو چکا ہے، اگر یہ گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو ان پیسوں سے گھر بنوا لینا، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہو جائے، اخراجات نہ ہو، گھر نہ گرے تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا، آؤں گا تو پائی کا حساب۔ شوہر نے کہا پائی کا حساب لوں گا، اتنا کہہ کے شوہر چلا گیا، مدینہ شریف چلا گیا، 10 سال نہیں آیا، 15 سال نہیں آیا، تقریباً 20 سال کے بعد مدینے لوٹا شیخ عبد الرحمن، 20 سال کے بعد مدینے لوٹے، اللہ اکبر۔ جب لوٹے تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، گھر اجڑ گیا ہوگا، لیکن دل میں سب سے پہلے خیال آیا پہلے حضور کی تو زیارت کر لوں، پہلے حضور کی زیارت کر لوں، پہلے دربار مصطفیٰ دیکھ لوں۔ مچلتے ہوئے شیخ عبد الرحمن قبر مصطفیٰ کے قریب آئے، سلام کیا اور حضور کے روضے کے قریب بیٹھ کے بہت روئے، بولے آقا مجھے معاف کر دیں، ضروری کام کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، اتنے دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں کر پایا، آپ کے دربار میں حاضری نہیں دی، پلکوں سے جاروب کشی نہیں کی، سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ خوب روتے رہے، اچانک ان کے کانوں میں حدیث رسول کی آواز آئی۔ شیخ عبد الرحمن کہتے میں کھڑا ہو گیا، باب النساء اور باب جبریل سے نکل کر کے اصحاب صفہ کے چبوترے پر، کہتے باب فاطمہ سے نکلا، باب النساء اور باب جبریل کے قریب سے پھر مڑا، اور اصحاب صفہ جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، کہتے اس کے آگے گیا تو حضور کی مسجد کو کیا دیکھا، نمازیوں سے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک حسین چہرے والا عالم دین، ایک عاشق رسول حضور کے منبر پر، ایک عاشق حضور کے منبر پر، حضور کے شہر میں، حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے، بھیڑ اس قدر جمع تھی، اللہ اوپر، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی ماتمی فضا تھی، عشق رسول کی وہ پاکیزہ بازیافت اس کی یہاں دیکھنے کو ملی۔ شیخ عبد الرحمن کہتے ہیں 20 سال کا جوان کڑیل 19 سال کا، موچ بھی نہیں آئے، داڑھی کے بال بھی نہیں آئے، اور جب وہ حضور کا نام لیتا لوگ تڑپ جاتے ہیں،
یا محمدہ کے نعرے، یا رسول اللہ کے لگتے تھے نعرے اس کی محفل میں۔ شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں اس کی تقریر میں سنتا رہا، میں بھی روتا رہا۔ تقریر ختم کی، بھیڑ لگ گئی، کوئی اس کے امامے کی پیش کو چومتا، کوئی پیشانی کو چومتا، کوئی ہاتھوں کو چومتا، کوئی جبے کو چومتا، کوئی قدموں کو چومتا۔ میں اٹھ گیا۔ عبد الرحمان کہتے ہیں میرے دل نے کہا چلو اس کی قدم بوسی بعد میں کروں گا، مبارک ہے یہ بچہ، پہلے پتا کروں میرا گھر ہے کہ نہیں، میری بیوی ہے کہ نہیں، میرے بچے ہیں کہ نہیں۔ کہتے بھولی بسری یادوں کے ساتھ اپنی گلی میں آیا۔ جب گلی میں آیا تو ایک ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھا، اسے پہچان لیا۔ میں نے کہا ہاں یہی میرا گھر ہے۔ میں نے دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آئی، اس کے بالوں میں سفیدی تھی، بوڑھی عورت تھی۔ تو اس نے مجھے دیکھا، کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا میں عبد الرحمان۔ تو پھر میں نے کہا آپ کون؟ تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہا میں جب اس نے مجھے زندہ دیکھا تو خوش ہو گئی، سجدے میں چلی گئی، دوپٹے کو بچھایا، کارپٹ بنایا، میرے شوہر اس دوپٹے پہ چل کے اندر چلے۔ وسیم بریلوی نے کیا کہا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے حضور کی حدیث شریف ہے جو شعر میں ڈلا، سمجھے آپ؟ عورت نے اپنے شوہر کو بہت شکر کے سجدے کیے، رو کے خوب رکھ کے بارگاہ میں شکر ادا کے طور پر جملے ادا کی، میرے مولا تو بڑا قادر مطلق ہے، تو حی ہے زندگی دینے والا، تو عزیز ہے عزت دینے والا ہے، تو نے میرے شوہر کو سلامت رکھا ہے۔ گھر کے اندر لے گئی، اس نے اپنے شوہر کو بٹھایا، دسترخوان بچھایا، گرم گرم روٹیاں پکائیں، اور جیسے کھانے کی باری آئی بولے کہا کہ آپ کھائیں، بہت دن کے بعد میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں۔ شوہر کہتا ہے جیسے میں کھانا کھانے لگا ویسے میں نے اپنے گھر کو چاروں طرف دیکھا۔ میں نے کہا بیگم، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ 20 سال پہلے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، یاد ہے کہ بھول گئے؟ سبحان اللہ۔ میری بیوی وہ نشانی کہاں گئی؟ بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا کھا لیں، میں بتاتی ہوں۔ میں پھر کھانا کھانے لگا، پھر میں نے گھر کو دیکھا، چھپر ٹوٹا پھوٹا ویسی تھا، مینٹیننس بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بیگم گھر تو ویسے ہی ہے، پیسے کتنے تھے؟ پیسے ہیں تو یاد رہیں گے۔ بولے میری بیگم وہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے تھے وہ پیسے، گھر تو ویسے ہی ہے، پیسے؟ تو بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں، ابھی پائی کا حساب میں دے دوں۔ عبد الرحمان کہتے میں کھانا کھانے آتا۔ تو پھر میں نے کہا میری بیگم، اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتے 20 سال کے بعد آیا، تو میں گھر تھوڑی آیا تھا۔ بولے پھر؟ بولے پہلے حضور سے ملنے گیا، قبر مصطفیٰ پہ گیا، دربار مصطفیٰ پہ گیا، ذریعہ مصطفیٰ پہ گیا، جالیہ روضہ رسول کے قریب گیا، دہلیز مصطفیٰ پہ گیا، سر جھکا کے خوب آنسوؤں سے سرکار کی بارگاہ میں خراج پیش کیا، دل ہلکا ہوا، بوجھ کم ہوا، دل میں درد تھا وہ کم ہوا۔ تو نکلا، اے میری بیوی تجھے پتا ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے تجھے پتا ہے آج میں نے مدینے میں حضور کے منبر پر ایک حضور کے عاشق کو دیکھا، نہ داڑھی نہ مونچھ، لیکن باتیں حضور کی ایسے انداز میں کرتا، لگتا تھا کہ حضور نے جن جن حروف پر اپنے داہنے ہاتھ اٹھائے تھے وہاں وہ اپنے داہنے ہاتھ اٹھا رہا۔ حضور جہاں جہاں مسکرائے تھے وہاں وہ مسکرا رہا تھا، حضور کے لہجے پر اس کی لہجے کی مبارک جو شائستگی تھی وہ قربان جا رہی تھی، پورے مدینے میں لوگ لوٹ پوٹ رہے تھے۔ میری بیوی کیسا وہ عظیم محدث مدینہ تھا، میں کیا بتاؤں، میں تو سوچتا ہوں اس ماں کو سلام کرو جس ماں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس قبیلے کو سلام بھیجو جس قبیلے میں پیدا ہوا ہے، اس خاندان کو سلام بھیجو جس خاندان کا وہ فرد ہے، وہ باپ کتنا خوش قسمت ہوگا جو جس کو اس کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر آپ سکون سے کھانا کھائیں۔ اتنے میں نعروں کی آواز آئی ہے، نعرے تکبیر، مثال کے طور پر جو رسم رہی ہو۔ تو شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا چھوڑ کے گھر کے دروازے پر آیا تو میں نے کیا دیکھا، وہی محدث مدینہ میرے گھر سے گزر رہا، وہی محدث مدینہ، وہی خطیب اہل سنت، وہی ذاکر اہل بیت مصطفیٰ، حضور کے منبر پہ تقریر کرنے والا میری گلی سے گزر رہا ہے۔ میں نے آواز دیا رہے بیگم جلدی باہر جلدی باہر۔ تو بیوی نکل کے آ گئی، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس محدث مدینہ کی میں نے تعریف کی ہے، جس کے چہروں کے پر ابھی تو داڑھی ریش مبارک کے کوپل بھی نہیں آئے ہیں، ذرا اس کے لہجے کی پاکپن تو دیکھ، مدینے والے لوٹے جا رہے ہیں، دیکھ اپنی گلی سے گزر رہا ہے، زیارت کر لے اس عاشق رسول کی۔ بیوی نے اسے دیکھا تو رونے لگی۔ میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں، دوپٹے میں آنسوؤں کو پوچھا۔ وہ جب محدث مدینہ شیخ عبد الرحمان کہتے ہیں میرے گھر کے قریب آیا نا تو نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے۔ اب میرے دروازے پر وہ کھڑا، میں کھڑا، میں نے سلام کیا، اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔
آگے بڑھا, میری بیوی کھڑی تھی, اس نے میری بیوی سے مصافحہ کیا, میری بیوی کا ہاتھ چوما, میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گیا, ایک ہی چارپائی پر وہ میری بیوی کے قریب بیٹھ گیا. میں نے کہا بیگم یہ کیا بات ہے؟ تو بیوی نے مجھ سے رو کے کہا میرے شوہر آپ نے کھانے کے 2 لقمے اٹھائے تھے, مجھ سے پوچھا تھا کہ اے میری بیگم تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی وہ کیا ہوئی؟ دیکھ لے تیری محبت کی نشانی میرے قریب بیٹھی ہوئی. نعرہ تکبیر, اللہ اللہ اللہ, ہاتھوں بڑھا کے جواب دے, ہاتھوں بڑھا کے جواب دے. نعرہ رسالت, عاشق سرکار مدینہ, صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم محدث مدینہ, نعرہ دیکھ لے میرے تکبیر, دیکھ لے میرے شوہر, نعرہ رسالت. تیری محبت کی نشانی میرے قریب رکھی ہوئی ہے. تو نے مجھ سے پوچھا تھا میری بیگم گھر تو ویسے ہی ہے, 30,000 روپے کیا ہوئے؟ میرے شوہر میرے کپڑے دیکھ لے پھٹے ہوئے, میری چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں, انہی کپڑوں پر گزارا کیا ہے, لیکن 1 روپے ابھی اپنے ذاتی کام میں خرچ نہیں کیا. سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کی عاشق رسول بنانے میں لگا دیا ہے. آج میرا بیٹا جب حضور کے منبر پہ تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے ایران کے شیراز سے لوگ چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے عراق کے انقرہ سے لوگ چلے جاتے ہیں. میرے بیٹے کی گفتگو سننے کے لیے ترکی استنبول سے لوگ چلے جاتے ہیں. مصر کے ایجپٹ قاہرہ سے لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ مدینے والے, واہ واہ مدینے والے, واہ 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 واہ. جب حضور کے غلام کی زبانوں سے صدیق و عمر کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی نہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. اتنا سنا تو شکر کے سجدے میں چلے گئے اور رو بھر کے جی کھول کے شیخ عبد الرحمن ہوئے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دین سیکھنا ہو تو میری بیوی سے لوگ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں نا میرا بیٹا بڑھاپے کا سہارا نہیں, سہارا تو وہ ہے میرا بیٹا مغفرت کا سامان بن گیا ہے میری. اللہ اللہ. آج اسی محدث مدینہ کو لوگ محدث مدینہ شیخ ربیہ کے نام سے جانتے ہیں. اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیتے ہیں. کوئی نہیں کہتا آپ سے, کوئی ہے خطیب جو بول دے کہ مجھے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ, بزنس مین نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, سب بناؤ لیکن پہلے اسے عاشق رسول بناؤ. ہاں پہلے اسے عاشق رسول بناؤ. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو آپ کیا بنائے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے سب بناؤ لیکن بعد میں عاشق رسول پہلے بناؤ. ہاں تاکہ یہ بچہ تمہاری مغفرت کا سامان بنے. حضور کا عشق اگر بچوں کے سینے میں رہا تو خدا کی قسم یہ بچہ جس گلی سے گزرے گا لوگ کہیں گے جب حضور کا عاشق ایسا ہے تو مدینے والے کیسے رہیں گے. سب سے بہتر دین, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے بہتر دین ہمارے یہاں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. کیسے بات بنے گی؟ خود سوچے کیسے بات بنے گی. گوشت کی دکانوں پہ گئے تو اچھی بوٹیوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. قاری صاحب اچھی بوٹیوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ہاں وہ جو چاپڑ لے کے بیٹھا نا قصاب, وہ گوشت خریدنے والوں کے ہاتھوں میں آ گئے. اسے میں لے جاؤں گا. اس پر گردن کٹ گئی, معلوم ہے آپ بھوکا مر جائے گا میرے بھائی اگر ایک دن تجھے اچھی بوٹی نہ ملے گی. تو نے دیکھا نہیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ پوچھا نہیں کبھی کسی کے قریب بیٹھ کے یار مجھے بتائیں حضور اسلام کیا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں پایا. اسلام دنیا کے 245 ملکوں میں اسلام پھیلا ہوا ہے. ایسے ہی پھیل گیا یہ پبلسٹی کی بنیاد پر؟ نہ اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا. ہاں آج گوشت کے لیے ماری مارا ہوتی ہے, گوشت کے لیے. اور پتہ نہیں ہے ایک شہر کا وہ ابدال جس کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی تھی, وہ ابدال بزرگ تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. ایک قصاب کی دکان پر جب جاتا نا تو قصاب گوشت بیچنے والا سب سے خراب 3rd کلاس کی بوٹیاں اسے دیتا تھا. وہ جتنی ادھر ادھر کی کھلی پڑی ہے سب اٹھا کر کے وہ ہڈی اس کو تول دیتا تھا. اور وہ اللہ کا ولی چپ چاپ لے کے اسے گھر چلا آتا. جب بیوی سے دھلنے کے لیے نکالتی تو خوب ناراض ہوتی. میرا تو نصیبہ پھوٹ گیا ہے بابا, تمہارے نگاہ میں جب سے آئے ہو ایک بوٹی کبھی اچھی نہیں دیکھی. بولے کوئی بات نہیں, بناؤ جیسو ملے بناؤ. وہ بزرگ کہتے ہیں وہ اپنی بیوی سے محبت سے, نہیں معاف کر دو, لاؤں گا اچھی بوٹی کبھی لاؤں گا. بیوی خوب ناراض ہوتی, لے کھا لے ٹھوس لے, یہ وہ. اللہ کا ولی خاموش رہتا. ایک دن وہی اللہ کا ولی قصاب کی دکان پر گیا گوشت خریدنے کے لیے. سلام پڑھنے کا وقت گوشت خریدنے کے لیے گیا اور اسی کے قریب میں ایک اور درویش اس نے پہچان لیا. اس نے کہا او آپ حضور یہاں کیسے؟ اس نے کہا چپ میں حضور نہیں ہوں. کہا نہیں آپ یہاں کیسے؟ کہا گوشت خریدنے آیا ہوں. بیگم نے کہا گوشت لے کے آؤں. تب اس نے قصاب سے کہا, اس درویش نے اے فنا گوشت بیچنے والے کہا جی کیا بات ہے, اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. اس کے کان میں کہا یہ اس شہر کا مالک ہے, اس کی دعا سے شہر میں بارش ہوتی ہے, مقام ابدال پر فائز ہے.
समझे? आज तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी दुकान पर ये खड़ा है। इतना सुना तो कस्साब की बत्ती जल गई। बोले अरे बाप रे, मैं तो इसी को सबसे खराब गोश्त रोजाना दिया करता था। उस दिन उसने जब ये पता कर लिया ये तो अल्लाह का वली है, छांट छांट के अच्छी बोटियां निकाल निकाल के उसके तराजू में उसके पर्थी में रखी और दे दिया। हुजूर माफी चाहता हूँ। लेकिन सुने, वो तो दे दिया, लेकिन जब वो आधा किलो गोश्त अल्लाह के वली के हाथ में आया ना, पाँव भारी हो गए। बड़ी मुश्किल से पाँव उठते थे घर की तरफ। तेजी खत्म हो गई, स्पीड खत्म हो गई। वो जो सरीउड़ हरकत थे वो सब ठंडे पड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए हुए, आंख में आंसू, आधा किलो गोश्त अच्छी अच्छी बोटियां लेके घर गए और जा करके बर्तन में उठा के पटक दिया। बीवी ने कहा गोश्त कहाँ? हाँ। जब धुलने के लिए बीवी ने अपने आप को पानी के करीब किया, देखा तो वो अच्छी बोटियां थी। बीवी खुश हो गई, कहा मेरे शौहर जिंदगी में पहली मरतबे ससुराल में आज अच्छी बोटियां देख रही हूँ, पहली मरतबे अच्छी बोटियां देख रही हूँ। क्या बात है, दुकान बदल ली आपने? दुकान बदल ली आपने, या धोखे से किसी और का लेके आ गए, या धोखे से किसी और का झोला उठा रहे हो? तो कुछ नहीं बोले, रोने लगे। अल्लाह के वली की आंख में आंसू आए, रोने लगे। तो उसने रोते क्यों? तो रो के बोले कि ऐ मेरी बेगम, मेरी किस्मत की वो खराब बोटियां आज जिसके घर में जाएंगी उसके बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह। बीवी के हाथ से गोश्त की बोटियां छूट गई। कहा मेरे शौहर ये क्या है? तो कहने लगे इन्न दीन इंदल्लाह। अब भूखे नहीं मर जाएंगे। रब की नेमतें हमारी वजह से अगर कोई खा लेगा तो अल्लाह उसके बदले में हमें जन्नत में बेहतर रिस्क देगा इंशाअल्लाह। सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। अगर बातें आपके दिलों में रह जाए तो रख लीजिएगा, वरना वापस कीजिएगा। और किसी शहर में ये बाजार लगेगी, लेकिन इतना याद रहे कि सहाबत से हुजूर को बड़ी खुशी महसूस होती है। आप आज इससे पहले भी निजामत के दौरान कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क़ारी साहब को, शोएब भाई को, उनकी तंजीम के तमाम अरकान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस उलमाए किराम को जिन्होंने बहुत ही सहल ज़बान में बात सुनने के लिए अपना कीमती वक्त मेरे सर पर रखा। मैं अपना सर उनके कदमों में रखता हूँ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।